السلام علیکم جی، میں ہوں ماسٹر فہیم اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے استاد موجود ہیں. تنویر نانڈلا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر، جو کہ فری لانسنگ میں، SEO میں اور بلاگنگ میں پورے پاکستان کے ہی آلموسٹ یہ استاد ہے. جو بھی بندہ SEO میں ہوگا، فری لانسنگ میں ہوگا، آپ کو نانڈلا صاحب کو وہ لازمی جانتا ہوگا. ان کو کہیں نہ کہیں ان کا اسٹوڈنٹ ضرور رہ چکا ہوگا. تو ڈاکٹر ویب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر صرف 2-3 چیزوں کی بات کریں تو ورلڈ بینک کی جانب سے 2019 میں نمبر 1 بلاگر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. 2022 میں پرائڈ آف پاکستان سے نوازا جا چکا ہے اور 2024 میں پرائم منسٹر ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. اور یہ ایوارڈ ان کے نالج کے حساب سے بہت کم تھے. آج کی جو بڑی انسائٹ فل سی پوڈ کاسٹ ہوگی انشاءاللہ. تو چلتے ہیں سر کی طرف. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا سر، آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. سر جزاک اللہ. سر پوڈ کاسٹ ہماری ہم کوئی بہت زیادہ فارمل قسم کی پوڈ کاسٹ نہیں ہوتی. میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ سے جتنا زیادہ ہم نالج لے سکیں، ہماری آڈینس کو جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے اس کے گرد رکھیں گے. لیکن تھوڑا بہت بیچ میں انسپریشنل کنٹینٹ بھی آپ کو پتہ ضروری ہوتا ہے، تو کچھ سوال ہم وہ بھی ایڈ کریں گے. اینی تھنگ. سر تھینک یو ویری مچ. ہم سب سے پہلے میں اسی چیز سے اسٹارٹ کر لوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے جرنی کے حوالے سے بتا سکیں. ویسے تو ہم سب کو تو آلریڈی پتہ ہی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نئے بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی سی انسپریشن ملنی چاہیے اس چیز سے. اب تو مجھ سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرا جرنی آڈینس کو یاد ہو گیا ہوگا. جی ایگزیکٹلی. یار مختصراً یہ ہے کہ FSC کی تھی اور FSC میں تھوڑے نمبر کم تھے. کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہوا، یہ ٹھان لیا کہ IT کرنی ہے. BS IT میں ایڈمیشن لے لیا. فرسٹ سیمسٹر میں HTML CSS سکھایا. ایک ٹیچر تھیں، انہوں نے ٹیچر تھے، تو وہاں سے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یار اپنی ویب سائٹ بنائی جائے. پھر انٹرنیٹ سے زیادہ واسطہ پڑا. انٹرنیٹ لیب ہوتی تھی ہماری یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کرتے تھے. گھر پہ تو وائرلیس ہوتا تھا، چلتا نہیں تھا. پھر مہنگا ہوتا تھا، تو لمیٹیڈ سی آپ کہہ دیں کہ یوزیج تھا. تو وہاں پہ اورکٹ ایک سوشل پلیٹ فارم تھا، جیسے ابھی فیس بک ہے جی. تو وہاں پہ کمیونٹیز بنی ہوتی تھی جیسے آج کی فیس بک کے گروپس ہیں. وہاں پہ میں نے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ گوگل ایڈسنس ایک پروڈکٹ ہے گوگل کی، جو کہ کنٹینٹ کو مونیٹائز کرتے اور آپ کو پیسے دیتے اس کے اگینسٹ. تو میں نے کہا یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو وہاں پہ یاہو میسنجر ہوتا تھا، وہاں پہ گروپس بنے ہوتے تھے کلک ایکسچینج والے، کہ میں آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کروں گا، آپ میری ویب سائٹ پہ کلک کرو گے اور ہم کمائیں گے. تو وہ کرتے رہے، دن رات لگے رہے جی کلک کرنے میں. پتہ چلا کہ کوئی $80-85 ہوئے تھے گوگل کے، اور گوگل نے اکاؤنٹ بند کر دیا. تو پھر ریئلائز کیا، گوگل کی جو گائیڈ لائنس تھی وہ پڑھی، تو پتہ چلا کہ یہ انلیگل ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جینین یوزر آنے چاہیے، آرگینک یوزرز آئیں، اور وہ آ کے اپنی مرضی سے ایڈس پہ کلک کریں گے، تبھی آپ کا ریونیو جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا. تو اس حوالے سے پتہ چلا کہ اب ٹریفک لانی ہے اور آرگینک لانی ہے، تو SEO کا آئیڈیا ہوا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو آپ اپنی ویب سائٹ رینک کرتے ہو، اور گوگل سے لوگ آپ کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، اور جتنے زیادہ وزٹرز ہوں گے اتنے ہی زیادہ ریونیو کی طرف آپ جا سکتے ہو. تو بس وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. ہمارے ایک جونیئر تھا مجھ سے پچھلے بیچ کے اندر، سیشن کے اندر، واصف لعیق، ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا دوست ہے اور ٹیکنیکل حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ابھی بھی. تو اس نے مجھے پہلی ڈومین نیم لے کے دی تھی. اس سے پہلے بلاگ اسپاٹ یوز کرتے تھے. تو اس ڈومین پہ میں نے جو HTML CSS سیکھی تھی اسی کو آگے بڑھایا. پھر میں نے PHP سیکھی، پھر ڈیٹا بیس سیکھا، پھر فرنٹ اینڈ سیکھا، پھر ورڈ پریس آ گیا تھا، اس کو سیکھا. تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتا رہا، اور 2008 میں آ کے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا پراپر ڈالر بنانے اسٹارٹ کر دیے تھے. تو 2010 تک میں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ مجھے فی میرے پے کرتے رہے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2010 میں میری گریجویشن ہونی تھی، تو اس سے پہلے میں 1 لاکھ روپے پر منتھ آپ کو کماتا ہوا نظر آ رہا ہوں گا ماشاءاللہ. 2008 کے سٹارٹ میں یا شاید 2007 کے اینڈ میں ایک سیمسٹر تھا، اس کی فی دینے کے پیسے نہیں تھے ایکچولی. تو وہ پھر والدہ نے اپنا جو زیور تھا، نیشنل بینک اس وقت لون دیتی تھی، تو وہاں پہ اپنا زیور رکھا، اس کے اگینسٹ وہاں سے پیسے لیے. کچھ میری خالہ ہیں، پھر ایک چچی ہیں، انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا اس میں. تو اس طریقے سے وہ والی فی پے ہوئی. تو ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جب میں نے ریئلائز کیا کہ ان حالات کو جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور کچھ
डायरेक्शन तो मुझे समझ लो कि मिल गई थी ना, नज़र आ गया था कि ये करेंगे तो यहाँ पहुँच सकते हैं, और पोटेंशियल भी पता चल गया था कि डॉलर्स का है। तो रुपीज़ में तो ये होता है ना कि आप जॉब करोगे तो यार कितनी जॉब लग जाएगी, हो जाती है 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो वहाँ पे अगर आप डॉलर में कमाओगे तो लिमिट, जो अपर लिमिट है वो नहीं है, तो आपके पास खेलने के भरपूर मौके हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में स्टार्ट हुआ, 2010 तक मैंने जो प्रॉमिस किया था पापा से वो पूरा कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उससे भी ज़्यादा था। स्ट्रगलिंग फेज़ था वो 2007-8 वाला। एक ऑफिस बनाया, रेंट देने के पैसे नहीं थे, फिर वहाँ से शिफ्ट हुए एक दोस्त के पास, असबर अली माशाल्लाह बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं और हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में जगह दी कि यार तुम यहाँ बैठ जाया करो, आधा रेंट तुम दे दिया करो, आधा मैं दे दिया करूँगा, हमारा काम चल जाएगा। 2010 तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। 2012 में शायद आई शिफ्टेड टू अ बिगर ऑफिस, वो बहुत बड़ा ऑफिस था, फिर टीम बनी। फिर 2015 में मैंने यूनिवर्सिटी BZU में, जहाँ से मैं पढ़ा था, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। 2015 में एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर मुल्तान कैंपस, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने कुछ बच्चे पिक किए। अब मैं पढ़ाने की तरफ कैसे आ रहा हूँ, कुछ बच्चे मैंने पिक किए और उनको इंटर्नशिप दी कि आओ मेरे पास बैठो, मेरा काम करो और देखते हैं क्या बनता है। तो मुझे लगा कि यार हम तो शायद खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हमारे जो यंग ब्लड होता है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है अगर सही तौर पे काम करने लग जाए। तो उनकी जो सक्सेस थी ना, उन्होंने पैसे बनाने स्टार्ट किए, तो उसने मुझे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि अगर मैं इसको स्केल अप करूं, अगर मैं मैसेज को पढ़ाना स्टार्ट करूं तो ये एक रेवोल्यूशन हो सकती है ना। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान में। तो 2016 में आई थिंक एक स्टोरी वायरल हुई थी, प्रो पाकिस्तानी ने मेरी स्टोरी कवर की थी कि एक मुल्तान के गांव का लड़का जिसने एक दिन में $5,000 बनाए एक दिन में, तो उससे बड़ा एक्सपोजर मिला। फिर 2017 में मैंने प्रॉपर, आप कह सकते हो कि आई स्किल्स, उस वक्त तो आई स्किल्स नाम नहीं था जी, वो तो एक ऑर्डिनरी सा कोर्स था, वो स्टार्ट किया था विद फर्स्ट बैच ऑफ 54 पीपल। अच्छा, वो जो फर्स्ट बैच था उसमें से जो मेजॉरिटी है वो आज करोड़ोंपति है। ग्रेट, माशाल्लाह। मतलब शायद जो जिसने परसू ना किया हो, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं जिनको मुझे याद है उनमें से जिन्होंने परसू किया है आज मल्टी मिलियनियर, और आप यूं कह दो कि ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स एकदम से। राजा वहीद का मैं जिक्र करूं, शनावर का मैं जिक्र करूं, नदीम भट्ट है, शर्जील है, बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं नाम भूल भी जाऊं। तो बहरहाल उनकी लाइफ जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही चेंज हो गई मुकम्मल। तो उससे मज़ीद कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो कुछ कर सकते हैं हम। तो बहरहाल वहाँ से बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। ग्रेट, माशाल्लाह सर, वाक़तन एक इंस्पायरिंग। मैं इस चीज़ में ये चीज़ पॉइंट नोट कर रहा था कि 2008 की आप बात कर रहे हैं, 2008 और आज मतलब आपको 16-17 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, और 2 दहाइयाँ होने को हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसे ही है। तो यूजुअली लोग देखते हैं कि शायद बैठे बिठाए रातों रात बंदा पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। रातों रात बन ही नहीं सकता ना, ये तो मैं कहता हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस डजंट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। जो आपको रातों रात नजर आता भी है ना, उसकी 1000 ट्राइज फेल हो चुकी होती हैं जो आपने नहीं देखी थी, आपको वो नजर आई जो उनमें से कामयाब, सामने में कामयाब हो गई। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक इसी स्टोरी से रिलेटेड आपकी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है, मैं इसके हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कोई ऐसा पॉइंट भी था जहाँ पर आपको लगा कि हाँ यार अब मायूसी हो रही है, अब नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल वक्त आ गया, और फिर वो कौन सा ऐसा पॉइंट था और फिर उसको हैंडल कैसे किया? ताकि क्योंकि आज के हमारे बच्चों को ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे यार काउंटलेस टाइम्स आप कह सकते हो कि हर दूसरे दिन लगता था कि नहीं यार नहीं हो सकता। अगर सबसे पीक टाइम मैं बताऊं कि जब बिल्कुल लगा कि अब दी एंड हो गया, वो था आई थिंक 2011 या शायद 12 था। गूगल ने ना क्रैकडाउन किया था, मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट्स पे, और फिर गूगल की अपडेट्स आई SEO के हवाले से। तो उस वक्त मेरा पता नहीं $2500 पे था या $4500 पे था, मेरा अकाउंट बंद हुआ, तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। अच्छा, मैं उसकी बताऊं कि बहुत सारे लोग, मेरे टाइम के बहुत सारे लोग उस वक्त ये धंधा ही छोड़ गए थे, इतने वो समझ लें कि डिसहार्ट हुए थे। तो वो पॉइंट था। लेकिन मैं एक बात ये समझता हूँ कि मुझे कभी ज़िंदगी में ये ख्याल कभी भी नहीं आया, कभी भी, नेवर, कि यार मैं ये ख़त्म करके कुछ और करता हूँ। मुझे ये ऑप्शन ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं था, और मुझे ये था कि इसी चीज़ ने मुझे पैसा दिया है और यही देगी, और मुझे इसी के साथ स्टिक रहना है। और ये जो टेम्परेरी हर्डल्स होती हैं जहाँ पे आप गिरते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं।
وہ آپ کو مضبوط بناتے ہیں. جب آپ کا واسطہ ایک سچویشن سے نہیں پڑتا نا, سم ٹائم آپ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر کے خوف ہوتے ہیں جی ان میں سے 99% ہمارے ساتھ نہیں ہوتی وہ چیزیں. 99% ہماری جو اوور تھنکنگ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, اور ہم ان کا پریشر لے کے سم ٹائم صحت بھی اپنی تباہ کر لیتے ہیں, کریئر بھی ختم کر لیتے ہیں, انیشیٹو نہیں لے پاتے, کئی بار انیشیٹو ہی نہیں لے پاتے. تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار کوئٹ کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے, کچھ اور کر لینا ہے. اور یہ کیوں تھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بیسیکلی. تو ہم اتنے کوئی نہیں ہوتے سیانے, یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہم سے بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ہے نا وہ بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ رہنا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنسی اور جو ہے وہ آپ کا اعتماد جو ہے, یہ چیزیں آپ کو اس ٹائم میں نکال سکتی ہیں. یار یہ تو میں نے ایک رول بتایا تھا بچوں کو کہ کنسسٹنسی, سیلف بلیف, ریزیلینس آپ کہہ سکتے ہو. ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ گر کے اٹھنے کی صلاحیت. ایک دفعہ آپ گر گئے, فیل ہو گئے, ایک چیز نہیں چلی, تو اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھ کے کیسے کرتے ہیں, وہ ریزیلینس کہلاتی ہے. اور یہ کسی بھی قوم کی, کسی بھی ملک کی, کسی بھی نیشن کی ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کی گریٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کسی کی بدحالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جس طرح آئی تھنک نیپولین نے کہا تھا کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو میری ہسٹری بڑی ویک ہے, کہ جب جنگ ہوئی تو اس نے کہا جی ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں, جی ہاں جی کر رہی ہیں. کہتے ہیں ہم اٹھ جائیں گے, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم دوبارہ ری بلڈ ہو جائیں گے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد خدا نہ خاصا تباہی ہو اور ہم کہیں جی ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ہم اٹھ جائیں گے, خیر ہے. تو یہ کیا تھا, ریزیلینس. تو اگر آپ کے اندر ریزیلینس ہے نا, آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں. گریٹ. اچھا سر جی, ابھی ہم ذرا اس کو سمپل کچھ چیزوں کے اوپر آ جاتا ہوں میں, کہ آج میرے پاس کس طرح کے بہت سارے کویشچنز آتے ہیں. آج اگر کوئی بہت سارے لوگ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے, سیکھنا کیا ہے, جانا کیا ہے. فری لانسنگ ہر بندہ کرنا چاہ رہا ہے, پیسے ہر بندہ کمانا چاہ رہا ہے ڈالرز میں. اس کے لیے بہت سارے یہ فراڈز, اسکیمز اور پونزی اسکیمز اور پیرامڈ اسکیمز آ چکی ہیں مارکیٹ میں, لوگ ان میں جا کے پھنس جاتے ہیں. آپ کیا بتائیں کہ آج ایک بندہ جس کا ٹیک کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ آنا چاہ رہا ہے آن لائن انڈسٹری میں, ڈالرز میں ارن کرنا چاہ رہا ہے, اپنے حالات بدلنا چاہ رہا ہے, تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا, وہ کہاں سے اسٹارٹ کرے گا؟ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ بنانا, کہ کیا میں اس فیلڈ میں آنے کے لیے فلی ریڈی ہوں, تیار ہوں. ہمارے یہاں کانسیپٹ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائیڈ ہسل ہے, کہ ہم سائیڈ بزنس کے طور پہ اس کو لے لیں گے, چلو $4 بھی آتے رہیں گے, ہم جو کچھ کریں وہ کرتے بھی رہیں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا کمپٹیشن ہے گلوبلی, دنیا کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, تو آپ پارٹ ٹائم رہ کے فل ٹائمرز کا مقابلہ کر نہیں سکتے. پہلی بات, اپنا مائنڈ یوں بنائیں کہ ایک فل ٹائم بزنس ہے, اس کو میں نے سیریس لینا ہے, ادروائز یہ میرے کسی کام کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سیکنڈ, ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ نہیں کرنی, جو مین ایشو ہے ہماری یوتھ کا. اب چونکہ میں نے اس کو یہ سمجھ رکھا تھا سائیڈ ہسل ہے, سائیڈ ہسل میں آپ کیا ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کریں گے نا, اچھا ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, یہی کہتے ہیں نا, ایسے ہی ہوتا ہے یار. اچھا یار یہ ای کامرس ٹرائی کرتا ہوں, یا امیزون ٹرائی کر لے یار. یہ ٹرائی کرنا کیا ہوتا ہے, یا کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں تو کچھ بھی, کوئی بھی فیلڈ, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں, لوگ اکثر مجھ سے یوتھ بچے پوچھتے ہیں, ان کے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ بچے کو کس چیز میں ماسٹر کروا. میں نے کہا ایم اے اردو کروا لو, لیکن جو ایم اے اردو وہ کرے اس کے جیسی کسی نے نہ کی ہو. اسی طرح آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں. لوگ اتنی فنی چیزوں سے پیسہ بنا رہے ہیں. مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ گروپس بنا رکھے ہیں اور وہاں پہ موویز کے کلپس بھیج کے ان سے سبسکرپشن چارج کرتے ہیں پر منتھ. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے, اور بڑے انٹرسٹنگ مجھے لگا. سر یار دیکھو کریٹو آئیڈیا ہے, بہت بڑے, مطلب لاکھوں کے حساب سے ان کے وہ ہیں جو. دیکھو نا کہ 1000 بندہ بھی اگر آپ گروپ میں ایڈ کرتے ہو اور $100 لیتے ہو, 10,000 آپ کے پر منتھ بن گئے. ہاں جی, پتہ نہیں اس سے زیادہ بنیں گے. تو آئیڈیاز ہے نا, تو آپ کچھ بھی کرو, آپ کے جیسا کسی نے نہ کیا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ SEO کرتے ہو, آپ امیزون کرتے ہو, آپ گرافک ڈیزائنر ہو, آپ ویڈیو ایڈیٹر اچھے بن جاتے ہو, ایکسیلنس اس کے اندر جاؤ. گریٹ. میں نے رات کو ہی, میں ویکینڈ پہ بزنس کا اپنا ایک سیشن رکھا کرتا ہوں, رات میں یہی کویشچن کسی نے کیا تو اس میں میں نے ان کو کچھ اس طرح سے بات کی کہ اسکل سے زیادہ اسکیل میٹر کرتا ہے, کہ آپ کس جگہ پہ اسکیل کر رہے ہو, آپ کا اسکیل کیا ہے, آپ ہو کس لیول پہ. اسکل کوئی بھی ہو, ہر اسکل میں ہی بندہ جو ہے وہ ہر کما چیز میں لیتا ہے. پیسہ ہے اس ٹائم پہ. یہ
میں کہتا ہوں پلانٹ ارتھ کا ترقی یافتہ ترین دور ہے. اتنی پلانٹ ارتھ نے کبھی ترقی نہیں کی. دیکھو نا یار کہ آپ میرے پاس چیٹ GPT بیٹھا ہے اور میں اس کی ایگزیکٹلی میرے پاس استاد بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ساری چیزیں کمبائن کر کے میری پاکٹ میں ہے. بالکل. تو اب میرے پاس کیا بہانہ ہے؟ یہ بہانہ ہے کہ میں چونکہ ملتان کے گاؤں میں رہتا ہوں تو میں لاہور والے کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, چونکہ میں اسلام آباد رہتا ہوں تو میں نیو یارک والے کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. ہوتے ہیں سرکمسٹانسز امپیکٹ کرتے ڈالتے ہیں, لیکن اب بہانہ رہا نہیں ہے. ایسے ہی ایگزیکٹلی. اچھا سر جی, ایک بڑا کنٹروورشل سا جملہ چلتا ہے, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ سے بڑا بندہ مجھے اس فیلڈ میں کوئی نظر نہیں آ رہا پاکستان میں, تو مجھے لگا کہ آپ سے یہ کویشچن ضرور کرنا چاہیے. جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ڈومینیٹ کرنا شروع کیا ہے چیزوں کو, تو ایک جملہ گردش کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ SEO از ڈیڈ. آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا 2012 کا, جی, جب گوگل پانڈا کے نام سے نا ایک پہلی اپڈیٹ آئی تھی گوگل کی. الگوریتمک اپڈیٹس ہوتی ہیں بیسیکلی, کہ وہ کیا کرتی ہیں, وہ جو اسپیم کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے بیسیکلی. تو اس وقت جب اپڈیٹ آئی نا, تو اس وقت پہلی دفعہ یہ لفظ سننے کو ملا, SEO از ڈیڈ. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, 13 years ago, 13 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور صرف یہ نہیں سننے کو ملا تھا SEO از ڈیڈ, لوگ پریکٹیکلی اس فیلڈ کو چھوڑ گئے تھے. میرے دوست ہیں آج, ان میں سے بہت کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے, کوئی گرافکس میں بہت اچھا ایکسل کر چکا ہے, کوئی ہوٹل کھول کے بیٹھا ہے, کوئی تھڑا لگا کے بیٹھا ہے, کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت یہی سننے کو ملتا تھا. تھوڑے عرصے بعد پھر گوگل پینگوئن کی اپڈیٹ آئی, پھر اسی طرح اپڈیٹس کے نام چینج ہوتے گئے اور وہ چلتی رہی. ہر اپڈیٹ میں جس بھی بندے کو ہٹ لگتی تھی وہ کہتا تھا SEO از ڈیڈ. اس میں مجھے ایک مثال یاد آ جاتی ہے, میرے والد صاحب سناتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹا بازار جا رہے ہوتے ہیں, تو بیٹا کہتا ہے باپ کو فلاں چیز لے کے دے. تو وہ چیز پوچھتا ہے تو 10 روپے کی ہوتی ہے. تو باپ کہتے ہیں یار بہت مہنگی ہے بیٹا, میں نہیں لے سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر جاتے ہیں تو وہ چیز کہتے ہیں وہ باپ مجھے چیز لے کے دے. وہ کہتا ہے جی 20 روپے کی ہے. کہتے ہیں بیٹا بہت سستی ہے, لے لیتے ہیں. کہتے ہیں ابا جی اس وقت 10 روپے کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ مہنگی ہے. کہتا ہے پتر اس ٹائم میرے کو پیسے نہیں تھی, اب میرے پاس پیسے ہیں. 10 بھی نہیں تھے تو مہنگی لگے گی. تو جب آپ نہیں کما رہے کسی چیز سے تو آپ کو ڈیڈ ہی لگنی ہے, وہ آپ کے لیے ڈیڈ ہے. ایگزیکٹلی. پچھلے دنوں ایک لڑکے نے گروپ میں پوسٹ کی کہ اسی طرح یار SEO ڈیڈ ہو گئی ہے. اور مجھے پتا ہو کہ بندہ پیسے بنا رہا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تو یہ بات کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے استاد $7,000 پر منتھ سائٹ بنا رہی تھی, اس کو ہٹ لگی ہے, ڈاؤن ہو گئی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا, پاکستان میں مجھے کوئی ایک بزنس بتا جو $7,000 پر منتھ بنا رہا ہو. کوئی ہے ایسا کاروبار؟ تمہارے 7,000 سے تم ڈاؤن آئے, 7,000 پہنچے تھے نا. تو سیٹ بیک تو کہہ سکتے ہو, فیلئر تو کہہ سکتے ہو. اب جو سننے والا ہے وہ تو یہی سوچے گا کہ یار یہ ویلا ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, ویلا ہی ہے, اور اس نے اپنی طرف سے کوشش کر دیکھ لی, اس کو کچھ نہیں ملا. تو یار یہ ہوتے ہیں چیلنجز, جو کہ ہر فیلڈ کے چیلنجز ہیں. ہاں جی, ہر فیلڈ میں کچھ. ہم چونکہ پاکستانی ہیں, ہم نے چینجز ہوتے دیکھی نہیں ہیں. ہم نے دنیا ایوالو ہوتی کیسے ہم نے وہ کبھی فیل ہی نہیں کی. نہ ہمارے کسی ادارے نے ایوالو کیا, نہ ہماری مطلب آپ انڈسٹری نے ایوالو کیا, آپ نہ ہماری زراعت نے کبھی ایوالو کیا, کسی بھی چیز نے کوئی ایوالو نہیں کیا. تو ہمیں چینج کی عادت نہیں ہے, اس لیے ہماری آتی ہے ریزسٹنس. چینج کے آگے ریزسٹنس ہوتی ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات پڑھی تھی BSIT کی مینجمنٹ کی بک میں. تو یہ وہ ریزسٹنس ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہ کام نہیں چلتا. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ فی الحال تو کوئی دور پرے تک ڈیڈ نہیں ہے. اس کی مثال میں یوں دوں کہ ایک بندہ, ایک میرا ہی اسٹوڈنٹ $70,000-80,000 پر منتھ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی 15,000 بنا رہا ہے, کوئی 25,000 بنا رہا ہے, کوئی 500 بنا رہا ہے, کوئی 12,000 بنا رہا ہے. تو کیسے بنا رہے ہیں؟ اور وہ ان کے پاس بھی ٹریفک آ رہی ہے, ان کے پاس سیلز آ رہی ہیں, ان کے سٹیٹس ہیں, آپ سکسیس سٹوریز میرے پیج پہ دیکھتے ہوں گے, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اچھا, دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ چلو جی میں نے آپ کی مان لی, ہم فار انسٹنس یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ SEO کو نہیں کرنا چاہیے, کوئی اور کام دسو جڑا کرنا چاہیے اتنی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, آلموسٹ ود نو انویسٹمنٹ, اتنے پیسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ بنا سکتے ہو. کوئی اور فیلڈ ہے تو مجھے بتا دو, وہ کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ ہر فیلڈ کو, ویڈیو ایڈیٹنگ
کیا جس نے 10 سال پہلے ویڈیو ایڈیٹنگ جو کرتا تھا وہ اس کے لیے آج ویڈیو ایڈیٹنگ ڈیڈ نہیں ہے؟ بدل گئی نا, بدل گئی بالکل. آفٹر افیکٹس آ گئے, دھما چوکڑی آ گئی, اور نیچے وہ کیپشنز آ گئے, بدل گئی نا, بدل گئی ایسے. اب جو اس کے ساتھ اس اسپیڈ کے ساتھ خود کو میچ نہیں کرتا اس کے لیے ڈیڈ ہے. یار مجھے تو آرڈر نہیں آتے. تجھے کیسے آرڈر آئے؟ تجھے ماڈرن ایڈیٹنگ آتی نہیں, اس لیے تجھے آرڈر نہیں آتے. اب امیزون پہ اس وقت بھی لوگ $1 ملین ایک دن کا بنا رہے ہیں, کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے. میرے لیے تو امیزون ڈیڈ ہے کیونکہ میرے لیے ورک نہیں کیا بالکل ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو میاں چنو والوں کے لیے تو امیزون ڈیڈ ہو گیا. اب ان سے پوچھو تو امیزون ڈیڈ ہے, یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے کرتوت ڈیڈ ہے, ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایوالو ہونا ہوتا ہے بیسیکلی. آپ نے چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے, اور کوئی چیز ان کیس ڈیڈ ہو بھی جائے تو آپ کی لرننگ ضائع نہیں جاتی. یہ بیسک پوائنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پروگرامنگ سیکھی تھی, ٹھیک ہے, 2007-8-9 میں یونیورسٹی, ویسے بھی میرا IT تھا, تو وہ پروگرامنگ آج تک اس بات کو کام آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں کام آ رہی ہے. اس بات کو 17 ایئرز, ایک بندے کی ایج ہے پوری 17 ایئرز ہو گئے نا. آج بھی جب میں AI سے اپنا کوئی کوڈ لکھواتا ہوں تو میرے بیسک کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں, تو ہی میں AI کو بتا پاتا ہوں, چیک کر سکتے ہیں کہ بتا پاتا ہوں کہ بھائی تو نے کرنا کیا ہے. اس کو میں ڈپلوائے کر پاتا ہوں کہ بھائی یہ کرنا ہے تو نے, یا یہ کام صحیح نہیں ہوا, یہ ایرر آیا, کیونکہ میری بیسک وہاں سے بنی ہوئی تھی. ایکچولی میں AI تو آپ کو اسسٹ ہی کر سکتا ہے 100%. تو اگر آپ کو کام کا نہیں پتا تو وہ کر کے آپ کو نہیں دے گا. تو آپ نے بتانا ہے نا کرنا کی ہے. بالکل, وہ تو اسسٹنٹ ہے, وہ خود سے تو نہیں, ایگزیکٹلی آپ کا مائنڈ تو نہیں پڑے گا. ایسی ہے. سر SEO میں یوزلی ویب سائٹس کو آپ رینک کرتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی آپ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں, ان کی SEO کرتے ہیں, لیکن جو اپڈیٹس آتی ہیں, کیونکہ دوست ولی میرا دوست ہے تو وہ اکثر ان چیزوں کے حوالے سے ڈسکس ہوتا رہتا ہے, تو جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہیں, اور کیا ایسا طریقہ کار ہے کہ ایک نیا بندہ جو ہے وہ جب ایک بار اس کو اپڈیٹس آئیں اور آپ کی سائٹ ڈی رینک ہوتے ہیں یا ڈاؤن ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کا تو کلائنٹ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اب ایسی کیا چیز سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے چیک پوائنٹس ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار ان اپڈیٹس نے تو آنا ہی آنا ہے, لیکن لوگ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں یا لوگ اس کے جو افیکٹس ہیں ان سے کچھ نہ کچھ حد تک بچ سکتے ہیں؟ یار فرسٹ آف آل تو اٹس پارٹ آف گیم, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ میں جو مرضی آپ کو لمبی چوڑی ٹیکنیکل باتیں بتاؤں وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے, لیکن بنیادی بات اٹس پارٹ آف گیم. ہر بزنس کی طرح اس بزنس کی بھی کچھ چیلنجز ہیں جن چیلنجز کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے, فیس کرنا ہے. ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ اپڈیٹس آتی ہیں کیونکہ گوگل ایوالو کرتا ہے. اس نے یار دیکھو اگر گوگل ایوالو نہ کرے, ایسے فنکار دنیا میں لوگ پڑے ہیں, وہ گوگل کی ایسی تیسی پھیر دے. میں آپ کو ایگزامپل دینے بیٹھوں تو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائیں گی. مطلب ایک ایگزامپل دیتا ہوں, CTR مینیپولیشن. CTR مینیپولیشن کیا ہوتی ہے کہ لوگوں نے کیا کر دیا, ایک باٹ بنا دیا کہ بھائی آپ نے جانا ہے فلاں کی ورڈ کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے, باٹ کرے گا, آپ نہیں کریں گے. اور وہ ملٹیپل باٹس بن گئے, لیٹ سپوز سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں باٹس بن گئے. وہ ایز اے نارمل یوزر جس کا پورا ریفرر بھی ہوگا, پورا ہر چیز اس کی IP وغیرہ بھی چینج آ رہا ہوگا, سب کچھ پراپر. اب وہ جا کے گوگل پہ سرچ کرے گا, آپ کی ویب سائٹ لوکیٹ کرے گا, اس پہ کلک کرے گا اور آپ کی ویب سائٹ پہ پہنچ جائے گا. اب گوگل جس ویب سائٹ کا CTR بہتر ہوتا ہے اس کو رینکنگ میں اوپر لے آتا ہے. ناؤ دس از کالڈ CTR مینیپولیشن. اب اگر گوگل اپڈیٹ لاتا ہے کہ بھائی CTR مینیپولیشن نہ ہو, تو میں کہوں یار یہ تو زیادتی ہو گئی میرے ساتھ. اسی طرح بیک لنکس کی اپڈیٹس آتی ہیں کہ لیٹ سپوز یہ آپ نے رینک کرنا ہے بیسٹ گول گپے ان لاہور, آپ کی ویب سائٹ ہے. اب آپ نے ایک اینکر رکھا بیسٹ گول گپے ان لاہور اور دھڑا دھڑ بیک لنکس بناتے گئے. اب اگر گوگل وہ اپڈیٹ نہ لائے کہ بھائی اینکر کو اسپیم نہ کرو, تو آپ کا کیا خیال ہے, پورا گوگل اسپیم سے نہیں بھر جائے گا؟ کوالٹی کنٹینٹ جس وجہ سے گوگل ایکچولی پہچانا جاتا ہے, جہاں سے بزنس جنریٹ کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار فلاں اوتھینٹک چیز گوگل سے ملے گی, تو وہ تو اس کا مقصد ختم نہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ تھوڑا سا بزنس پوائنٹ دیکھیں, ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے, ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے, ہم ایموشنل سوچتے ہیں. ہم جذبات کی بیس پہ کاروبار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تبھی کاروباری لوگ ہمارے ولن ہوتے ہیں, ہمارے ہیروز نہیں ہوتے. تو آپ گوگل کی مجبوریاں میں کہہ لوں سمجھو کہ اگر وہ ایوالو نہ کرے تو اس کا سارا سسٹم اسپیم سے بھر جائے. اب آپ نے کہا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیں
ہر چیز تو فلی 100% پروف فل پروف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم خود غلط کام تو کر رہے ہوتے ہیں. ایس سی او بیسیکلی ہے کیا؟ میرا یہ کوٹ ہے کہ وائٹ ہیٹ ایس سی او، جو ہم وائٹ ہیٹ ایس سی او کہتے ہیں، ڈزنٹ ایگزسٹ. کہاں ایگزسٹ کرتی ہے بھائی وائٹ ہیٹ ایس سی او؟ کہیں نہ کہیں آپ جا کے آؤٹ ریچ کر رہے ہیں نا. گوگل تو کہتے ہیں آپ نے لنکس لینے نہیں ہیں. اب لنکس لے رہے ہیں، بائی کرتے ہیں پراپرلی، بائی کریں گے، آپ خود لنکس بنائیں گے. آپ پی بی این ہمارے ٹرم یوز ہوتی ہے، چلتی ہیں پرائیویٹ بلاگ نیٹ ورک، آپ وہ بنائیں گے. مینیپولیشن تو میں کر رہا ہوں نا. تو اگر گوگل کی اپڈیٹ مجھے ہٹ کرتی ہے تو میں رونا شروع کر دوں گا، یار میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. میں بھی تو کر رہا تھا نا مینیپولیٹ کسی نہ کسی طریقے سے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح کنٹینٹ، اب گوگل کہتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، مزے کی ایگزامپل دوں. اب ہمارا چیچو کی ملیہ میں بیٹھا ہوا اللہ رکھا، اب وہ نیو جرسی میں بیٹھے ہوئے مائیکل کو سکھاتا ہے کہ یار تجھے مساج چیئر کون سی یوز کرنی چاہیے، بیسٹ مساج چیئر. افیلیٹ مارکیٹنگ میں ایک ٹرم ہے بیسٹ مساج چیئر. اس بیچارے نے مساج چیئر یوز تو کیا، کبھی دیکھی نہیں زندگی میں کہ ہوتی کیسے ہے. اب وہ ریویو لکھ رہا ہے کہ اچھا جی بیسٹ مساج چیئر میں یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، آپ کو یہ چیز یوز کرنی چاہیے. یا لیٹ سپوز اب آ جاتے ہیں پلمبنگ کی، کہ جی آپ کا پائپ ٹوٹ گیا تو آپ کو پائپ کیسے فکس کرنا ہے. یہ کون بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ جو ایکچوئل میں پلمبر بتا سکتا ہے نا. اگر میں لکھنا شروع کیوں، میں کنٹینٹ رائٹر ہوں جی، اگر میں لکھنا شروع کر دوں جی اس پلمبر کو اس پائپ کو فکس کیسے کرنا ہے، تو میری تک بنتی ہے لکھنی؟ بالکل بھی نہیں بنتی. اب جب گوگل کہتا ہے، جب گوگل مجھے ہٹ لگائے گا کہ بھائی تو بیسٹ مساج چیئر سے تیرا لینا دینا کوئی نہیں، اور تو نیٹو امریکنز کو بتا رہا ہے کہ بیسٹ مساج چیئر کون سی ہے، تو شاباش تو ذرا سائڈ پہ ہو نا، میں شور ڈال دوں. افیلیٹ مارکیٹنگ تو ڈیڈ ہو گئی. یار دیکھو گوگل نے ایوالو ہونا ہے یار، اس نے بیسٹ ایکسیلنسی کو ایکسیلنس اچیو کرنی ہے نا اس نے. اب میں اس کے ساتھ میچ اسپیڈ اپنی پیس میچ نہیں کر پا رہا تو مجھے اٹھا کے پھینک دے گا، جس پہ میں رونا ڈالوں گا اپڈیٹس. تو اپڈیٹس آئیں گی، بچنا مشکل ہے ٹو بی ویری فرینک. لیکن یہ ہے کہ آپ پھر آڈٹ کرتے ہو. ابھی اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں محمد علی، ہمارے آڈٹ کے ایکسپرٹ ہیں آئی اسکلز میں. تو پھر آپ آڈٹ کرتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ میں نے کہاں غلطی کی. میرے کنٹینٹ کے اندر مسئلہ تھا، میرے سائٹ اسٹرکچر کے اندر مسئلہ تھا، میرے یو آئی یو ایکس میں مسئلہ تھا، میرے کنٹینٹ کا کوئی ایشو تھا، میں جو چیز پرومس کر رہا تھا وہ دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا، میں کوئی اینکر ڈسٹریبیوشن تو غلط نہیں کر رہا تھا. تو آپ ہر پرسپیکٹیو کو آڈٹ کرتے ہیں، اس کو فکس کرتے ہیں، اور دوبارہ سے آپ کی رینکنگ میں آ جاتی ہے. اچھا سر جی، آپ کے ماشاء اللہ سے پورے پاکستان میں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں، بے شمار سکسیس اسٹوریز ہیں جو آپ کے میں چینلس کے اوپر، آپ کے پیج کے اوپر بھی دیکھتا رہتا ہوں. آپ کچھ ایسی چیزیں، کامن چیزیں بتا سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ کامن پوائنٹس ہیں جو میرے ان سبھی اسٹوڈنٹس نے کیے، کہ ہم نے ان کو یہ سکھایا تھا، ان میں یہ چیزیں ان کی کامن ہے کہ ہاں یار یہ ان چیزوں کے اوپر رہتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آج کا سب سے اچھا سوال پوچھا آپ نے کہ ایک کامن کریکٹرسٹکس کہ دے ور آل کنسسٹنٹ. ایک کریکٹرسٹک اگر یہ انسان کے اندر آ جائے نا کہ وہ کنسسٹنٹ ہو جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں گاؤں میں بیٹھی ہوئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں، یہ سکسیس سٹوریز نا میں آپ کو بتاؤں یہ 10% بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کیمرے کے آگے سامنے آنا ہر بندہ اور اپنے پیسوں کا بتانا کہ آسان تھوڑی ہے، مذاق ہے یہ، لوگ نہیں بتاتے. سر جی بہت سارے میرے اپنے یار دوست ہیں جو اپنے رشتے داروں سے چھپانے کے لیے نہیں آتے سامنے. مجھ سے بہت ساری سٹوریز ڈیلیٹ کروائی ہیں لوگوں نے، کہتے جی ساڈے تے ہمسائے پہنچ گئے ادھار لین ساڈے کو. سیریسلی پھر بچے آ جاتے ہیں جی ان کو میرے بچے کو بھی پڑھائیں سکھائیں، اب وہ کہتے ہیں سر جی کتنے فساد تھا جی. ایک آپ کو ایک خاتون، مطلب کچھ سٹوریز جو ابھی انسنگ ہیروز جو آپ کو بولوں گے سامنے نہیں آئی. ایک خاتون، انہوں نے مجھے اپنے گھر کی فوٹو بھیجی. آپ امیجن کر سکتے ہیں نا اگر میکسیمم کہ یار قسم پرسی کا یہ حال ہوگا تو اس سے بھی گیا گزرا. پھر ان کے بچے ہیں، پھر ان کے ہسبینڈ ہے جو ان کو الاؤ نہیں کرتے کام کرنے کا. ان کو اب بہت ساری چیزیں میں بتانا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے نہ پرابلم ہو جی. پھر انہوں نے پچھلے دنوں مجھے ایک اور اپنے گھر کی فوٹو بھیجی، کہتے ہیں سر اب میں یہاں شفٹ ہو گئی ہوں، اب میں اپنے بچوں کو بہتر اسکول میں پڑھا رہی ہوں، اب میرے ہسبینڈ تھوڑے سے ریلیکس انہوں نے مجھے کیا ہے. ایک اور بندے کی سٹوری بتاؤں، اس کو سورج کی روشنی سے کوئی ایک ایسی بیماری ہے دنیا میں، اس بچے کو ہے کہ اگر سن برن ہوتا ہے، اگر آپ سورج میں جائیں نا روشنی میں تو جلد جلنے لگتی ہے. اچھا. اس کو وہ ہے، لیکن وہ بیٹھا آج کل کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے کچھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہی واز ان ایسی بیٹی 1 یا 2. تو وہ بندے نے $12,000-15,000 کی سائٹ بیچی تھی.
مطلب میں آپ کو کاؤنٹ لیس اتنی اسٹوریز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بائی دا وے کہ جو سامنے ہی نہیں آ سکی. اور پوائنٹ جو آپ نے سوال پوچھا تھا, سب کے اندر ایک کامن کریکٹرسٹک تھی کہ وہ لگے رہے, کنسسٹنٹ رہے. کسی کو کم ٹائم لگ گیا, کسی کو زیادہ لگ گیا, لیکن یس گاؤں میں بیٹھی, مطلب ایک گاؤں ہے, اس کا نام بتا دیتا ہوں, میٹھا بھٹی. اچھا, ایک جگہ کا نام ہے. تو جمشید لڑکے کا نام ہے, بڑا پیارا چھوٹا بھائی ہے. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے گاؤں کی سب سے مشہور چیز کون سی ہے؟ کہتا ہے ڈکیت. اچھا. اور اس گاؤں کے ماشاءاللہ بچیاں, ایون ایجڈ لوگ, اور کہتا ہے سچی آدھا گاؤں جو ہے نا آپ کو اسٹوڈنٹ بن چکا ہے. اور وہ گھر بیٹھے, میری ایک بچی سے بات ہوئی, کہتی ہے سر میں 20-25 ہزار روپے بنا لیتی ہوں, اٹس مور دین انف فار می. 20-25 ہزار میرے لیے اتنے ہیں کہ شاید 20-25 لاکھ ایک بڑے شہر میں رہنے والے کے لیے ہو, کیونکہ ان کی نیڈ پوری ہو گئی نا. 7-7 10-10 ہزار پہ لوگ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں بیچاری, وہاں پہ 10-10 ہزار سر لاہور میں کام کرتی ہیں. وہاں کیا, وہاں تو دیہاڑی بھی 500-700. ہاں جی, یہ بھی بالکل میں نے دیکھا ہے دیہڑیوں کے حساب سے بھی. بہت بیک ورڈ, تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. تو بہرحال کامن کریکٹرسٹک یہ ہے کہ کنسسٹنٹ, بس باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. سیلف بلیف آپ سیکنڈ چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں کر لوں گا, وہ لوگ کر جاتے ہیں. اچھا, اس میں میرے خیال میں جو چیزیں لیک کرتی ہیں, کنسسٹنٹ بندہ نہیں رہ پاتا, اس میں یہ بھی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی ہے ہماری عوام میں کہ لوگوں کو دیکھا سکسیس کو, اور اوور نائٹ چاہیے آپ کو, میں مہینہ لگاؤں تو ڈالر آنا شروع ہو جائیں. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. یہ تو سب سے لوگ انگزائٹی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور مجھے سم ٹائم, میں آنیسٹلی آپ کے پلیٹ فارم میں بتا رہا ہوں کہ سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم سکسیس اسٹوریز پبلش کرتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچاتی ہیں, کیونکہ انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ وائی ناٹ می, میں کیوں نہیں, میں نے زندگی کی طرف ضائع کر دی, میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ. تو وہ بجائے اس کے پازیٹیو امپیکٹ ڈالنے کے, اس کو اس کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں جن کا وہ بہتر اظہار کر سکتا تھا, اس کو الٹا ریسٹرکٹ کر دیتی ہے کہ وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر چونکہ اس کا امپیکٹ دوسرے طرف اوورال امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہم تھوڑا سا. اچھا, اس میں میں نے میری جو اسٹوری میری جب میں نے لکھی تھی وہ کافی وائرل گئی تھی, شام بھائی نے بھی شیئر کی, میرے خیال میں آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی, کافی وہ گئی ہے. تو اچھا, اس میں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سکسیس اسٹوری, میں کہتا نہیں, وہ اسٹرگل اسٹوری ہے. آپ سکسیس اسٹوری کہیں گے نا تو لوگ اس کو اور طرح سے دیکھیں گے. وہ اس میں 90% وہ چیزیں ہیں جو میری اسٹرگل کی ہیں, تو اس کو اسٹرگل اسٹوری کہنا ہے. سکسیس تو میں نے اینڈ پوائنٹ ہے کہ یہاں اینڈ پہ مجھے یہ مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی پوری اسٹوری یا جس سے انسپائر ہونا چاہیے وہ تو وہ اسٹرگل ہے. تو اگر اس کو لوگ اس طرح سے دیکھیں اور اس چیز کے اسٹرگل سے انسپائر ہو کے اسٹرگل اسٹارٹ کر دیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ بنتا ہے. یہی پوائنٹ ہے جو انکریج کرتا ہے کہ یار نہیں, کیپ پوسٹنگ. ایگزیکٹلی. سر, آئی اسکل پاکستان میں جتنے بھی فری لانسر دوست ہیں اس میں آلموسٹ 60-70% جو ہے وہ آئی اسکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. ملتان گروپ ہمارا پورا ہی ہے, اور ابھی آج بھی میں مطلب میرے پاس میسیج بھی میں آپ کو سناؤں گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد, جب کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یار میں نے پرسنلی مینٹورشپ لینی ہے کہیں سے. اچھا, میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یار کورس بینیفیشری نہیں ہے, مینٹورشپ یا سپورٹ بینیفیشری ہے. تو اس کے حوالے سے آج تک مجھے مدثر لوگ ہیں ملتان کے, میں خیر ذکر بھی کر دیتا ہوں, سکلین لوگ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ یار ہمیں 6 مہینے, سال 2 سال ہو گئے ہیں آئی اسکل کے سی بی ٹی بیچ سے تھے ہم, اور ہمیں آج تک فالو اپ کیا جاتا ہے, آج تک ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں پہنچے, کیا کیا, کیا نہیں کیا, کوئی مسئلہ, یہ چیزیں. تو میں آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ ڈیفینیٹلی سر تنویر بھائی کو آپ جائیں, ان کو اپروچ کریں, ان کی ٹیم سے اپروچ کریں, آپ کے لیے وہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے. مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ہماری آڈینس کے لیے کہ آئی ایس ایل کا آغاز کا تو آپ نے ذکر کر دیا, بتایا پہلے, تو اس کا کچھ امپیکٹ کے حوالے سے وہ بھی کچھ ہمیں آئیڈیا ہے, کچھ ہماری آڈینس کو ہو جائے, اور خاص طور پہ اس کے ویژن کے حوالے سے کہ آپ ایکچوئل میں کیا لے کے چل رہے ہیں, جس ویژن کو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ یار ہم نے اس میں کرنا کیا ہے آگے جا کے. یار آج آپ بڑے باتیں نکلوانے والے سوال کر رہے ہیں. آئی یوز ٹو بی ویری کریٹیو ایکچولی. مجھے لگتا ہے یونیورسٹی لائف میں, اس سے یوں بتاؤں کہ میں کمپنیز کے سلوگنز خود سے دماغ سے گھڑ لیا کرتا تھا, ٹیگ لائنس دماغ سے گھڑ لیا کرتا تھا, اور جو مطلب بڑے وائرل بھی سمجھ لے جاتے تھے, اور بڑے لوگ اس کو انکریج کرتے تھے, جو سینئر لوگ ہوتے تھے. تو اسی چیز کو میں نے آئی اسکلس کے اندر انویژن کیا. اسٹارٹ کیا تھا کہ لائیو لیکچرز ہوں گے سیٹرڈے سنڈے کو, تاکہ 5 دن ان کو پریکٹس کا موقع ملے. اور وہ شروع میں کیا تھا کہ سپورٹ کیسے دی جائے, اب لوگ سوال پوچھتے ہیں تو کیسے کیا جائے. اس کے لیے کیا تھا, میں یہاں پہ ڈاکٹر حمزہ ارشد کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہی سپورٹڈ می اے لاٹ, ہی واز اسٹوڈنٹ ان فرسٹ بیچ,
اور ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, اور SEO ایکسپرٹ ہیں, ربی سمبل ہوسٹ کے نام سے ایک ہوسٹنگ کمپنی چلا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ واصف لائق, میں نے بس پہلے بتایا کہ وہ میرا جونیئر تھا لیکن اس کام میں میرا سینئر ہے, تو اس کی بھی اپنی کمپنی ہے ہوسٹنگ کمپنی میڈل ہوسٹ, اور مے بی ہی از دا موسٹ ٹیکنیکل گائے ان پاکستان. اگر ہم ویب ہوسٹنگ, مینجمنٹ, سرور, یہ ساری چیزوں کو اگر ہم لیں تو ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا شروع میں. اب کیا ہوتا تھا, اب میسنجر کے تھرو سپورٹ دینی. اب ایک بندے نے سوال پوچھا تو بھول گیا کہ کرنا کیا ہے. اب تھوڑا سا لینتھی ہوگا لیکن میں اس کو لینتھی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ بزنس رن کر رہے ہیں نا, یہ ان کے لیے کہ آپ نے اپنے بزنس کو کیسے ایوالو کرنا ہوتا ہے ٹو اسٹے اہیڈ آف ادرس. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ بیچ آ گیا. اب میں نے کہا یار اس کو اسٹریم لائن کریں, کیسے کریں. اب 3-4 بندے میں نے ڈپیوٹ کیے کہ آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ ریلیونٹ بندے سے پوچھ لیں. اب پتہ چلا کیا ہوا جی, ان 3-4 بندوں کو ایک بندہ ایک ہی سوال 4 بندوں کو بھیج دے, اب وہ لوڈ بڑھتا جائے. اب پھر کیا کیا, مطلب چیزوں کو آپٹیمائز. ہر بیچ جو میرا گزرا ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز, نئی چیز انٹروڈیوس کرائی. کہ سپورٹ ہے تو پھر واٹس ایپ پہ لے آئے. واٹس ایپ پہ ہمیں لگا کہ اب یار گرو کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے پراپر ایک سپورٹ سسٹم لانچ کر لیا. وی ور مے بی دا موسٹ ارلیسٹ مطلب اڈاپٹرز آف AI, کہ ہم نے اپنی سپورٹ کے اندر AI اس وقت انٹیگریٹ کیا تھا جب شاید کوئی بھی AI کو بہت زیادہ فیملیئر ہی نہیں تھا. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو چیز ٹیکنالوجی میں جو چیز نہیں ہوگی نا, آئی اسکلز آپ کو پہلا ادارہ نظر آئے گا اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. اب 4تھ بیچ آ گیا, پھر اب گرو کر رہے ہیں. اب میں نے کیا کیا, اب جن کو میں سکسیزفل کر چکا ہوں ان کو ایز اے ٹرینر ساتھ ملانا شروع کر لیا کہ یار یہ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں. اب جو پیسہ اچھا میرے ڈیفینیشن کیا ہے ٹیکنیکل بندے کی, اس کام سے پیسہ بنا رہا ہو جو وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز میں ٹیکنیکل ہوں. اگر پیسہ نہیں بنا رہا, بولتا جتنا مرضی اچھا ہے, کسی کھاتے کا نہیں ہے میرے نزدیک. تو اب اس کو ان کو اٹھایا اور ساتھ ایڈ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح پھر آپ LMS لانچ کیا, پھر موبائل ایپس لانچ کی, پھر انٹیگریٹ کیا سپورٹ سسٹم, پھر اس کو اسٹریم لائن کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا. اب مسئلہ کیا ہے جی, اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو فیس بک کی عادت ہے. اب اگر ہم میسنجر کے تھرو سپورٹ دیتے ہیں تو یار اس کو مینیج کیسے کریں. اگر ای میل کے تھرو دیتے ہیں تو ای میل میں ڈیلے آتا ہے کہ ایک بندہ پوچھے پھر جا کے اپنی ای میل چیک کرے کہ مجھے میسج آیا نہیں آیا. بالکل. اب اس کا حل کیا نکالا کہ ہم نے فیس بک میسنجر کو انٹیگریٹ کر دیا اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ. اوکے. اینڈ اٹ وازنٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو. مشکل تھا, ٹف تھا. اگین تھینکس ٹو واصف who found a way to do that. اب لوگ اب کیا ہے کہ لوگ اپنے میسنجر پہ بیٹھے ہیں, سمپلی میسج کرتے ہیں ہمیں, اور ہماری ٹیم ہے 50 بندوں کی. انٹرنل ہماری ری راؤٹنگ ہوگی ٹکٹس کی, ایشوز کی. لیٹ سپوز ایک بندے نے سوال کیا جی مجھے ورڈ پریس میں مسئلہ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی راؤٹ کرے گی ورڈ پریس کے ایکسپرٹ کے پاس. اس کے بعد مسئلہ ہو گیا, وہ کہتا ہے جی نہیں جی مجھے آڈٹ کا مسئلہ ہے. اب آڈٹ والی پھر ری راؤٹ کرے گی دوسرے بندے کے پاس. تو جب تک ہماری ٹکٹ سال چلتی ہیں, آپ مانو گے اس بات کو؟ اچھا, ایک سال ایک ہی ٹکٹ چلتی ہے. اتنی زیادہ یوزیج ہے لوگوں کی. میں کہتا ہوں کوئی گورا یا کسی گورے کے اس سسٹم کو مینیج کرنے کا سوال سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اب ہماری فیس کتنی ہے, ہارڈلی $200 ون ٹائم. اب آپ نے خود بتایا کہ آپ کے ہی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے 1 سال بعد بھی ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پہنچے ہو. پھر ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے اچھا اس میں ایشوز آتے تھے. ایشوز کیا آتے تھے کہ ایک بندے کو میسنجر کی سپورٹ دی, اس نے اپنے ہمسائے کو بھی دے دیا, یا تو بھی لے لا یا تو بھی سوال پوچھ لیا کر. اب یوز ہوتی تھی, بریچنگ ہونا شروع ہو گئی, بریچنگ ہونا. اب ہم نے کیا اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ یار فیس بک سے آنے والے میسج کو OTP کیسے لگائیں. کنٹرول تو ہمارے پاس, فیس بک تو آپ کو کنٹرول نہیں دیتا, لمیٹڈ کنٹرول دیتا ہے. اس نے تو صرف آپ کو API دینی ہے کہ میسج سینڈ کر لو, ریسیو کر لو, دیٹس اٹ, ختم. اب اتھینٹیکیٹ کیسے کریں ناؤ. اب اگین ایک لرننگ پوائنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں.
یا تو آپ اپنے سسٹم کو ہارڈنڈ کر دیں. ہارڈنڈ جب چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کے یوزر ایکسپیرینس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کی سیفٹی تو ہو گئی, یوزر اس سے سفر کرے گا. اب ایک ٹائم پہ خیال آیا کہ یار میسنجر بند کر دیتے ہیں, یہ تو لوگ اب یوز کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ تو کوئی سلوشن نہ ہوا, یہ تو ہم چیلنج سے بھاگ رہے ہیں. بالکل. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جی میسنجر ختم کرتے ہیں. ہم نے لائیو چیٹ ویجٹ دیا ہوا ہے, ہمارے LMS کے اندر انٹیگریٹ ہوگا. اب وہاں پہ وہی بندہ پہنچے گا جو لاگ ان کرے گا, ادروائز کوئی ہمیں میسج نہیں سینڈ کر سکے گا. پھر لوگوں کو کیا تھا کہ استاد جی اب ہم کیا کریں, اب ہم میسج کرتے ہیں 10 منٹ بعد اگر جواب آیا ہے تو پھر ہم دوبارہ جا کے لاگ ان کریں, ہمیں تو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. اب میں نے کہا وے اراؤنڈ ڈھونڈو کہ میسنجر سے آنے والی کنورسیشن کو ہم ویریفائی کریں کہ یہ وہی بندہ ہے جو ہمارے پاس انرولڈ ہے. پھر ہم نے ہکس فلٹر اور پتہ نہیں کیا کیا پیچھے جو ہے نا وہ لگائے. پھر ہم نے ڈیٹا بیس مینیج کیا, اس سے ہم نے ای میل مانگا, جسٹ لائک آپ کسی بھی ہیلپ لائن پہ جب کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو OTP کیا ہے, تو پھر ہم نے اس کو ای میل پہ OTP بھیجا. اس نے میسنجر پہ رہتے ہوئے وہاں سے اس نے کہیں باہر نہیں جانا, وہیں سے اس کو ہم نے ویریفائی کرا کے اس کو کہہ دیا چل تو 1 مہینے کے لیے ویریفائڈ ہے, تیری ای میل ہم نے لنک کر دی ہے تیری اس فیس بک پروفائل کے ساتھ, اب تیری انفارمیشن کوئی اور یوز کر کے ہمارے پاس پہنچ نہیں سکتا. مطلب اس طرح کے لاتعداد چیلنجز میں نے تو آپ کو ایک بتایا. پھر اسی طرح کورس لیک ہو جانا. اب کورس لیک ہونے سے بچاتے ہیں, اس کا ایک بہترین سولوشن ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم ڈیسک ٹاپ ایپ بنا دیں, کہ وہی بندہ ڈیسک ٹاپ ایپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا براؤزر اس کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. کروم فائر فاکس ہوگا ہی نہیں, آپ کا اپنا سیلف کریٹڈ ہوگا. وہاں پہ کیا مسئلہ ہے, یوزر ایکسپیرینس. اب ایک بندہ پہلے تو ہماری ڈیسک ٹاپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے, پھر لاگ ان کرے, پھر بار بار ہم اس کو بلاک کر دیں نہ. میں نے کہا خیر ہے, کچھ چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر لیں گے, یوزر ایکسپیرینس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر ایک ٹائم آیا, ہمیں پتہ چلا کہ یار لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے, کہ یار ان کے تھیمز کے بھی خرچے ہیں, ان کے ہوسٹنگ کے بھی خرچے ہیں. میں نے کہا نہیں, جب ہم ان کو دے سکتے ہیں ایک چیز تو ان کو فری دو. اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے, اگر ہم وہاں پہ افیلیٹ کرتے, صرف افیلیٹ کرتے, میں ایک تھیم کا افیلیٹ بن جاؤں تو آئی کوڈ میک مطلب ٹنز آف ملینز آف روپیز, صرف افیلیٹ بن گئے. میں نے کہا نہیں, لوگوں کو ڈلیور کرو, ان کو آسانی دو. بیسک بزنس کا پرنسپل جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ آپ یوزر کا پرابلم سالو کرو اور اس کو آسانی دو. آسانی کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن. ان کو ویلیو ایڈیٹ تو آپ کے فین ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ کے فین کیسے ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ فیک آئیڈیز ہیں, یہ آپ نے خود بنا کے اپنی تعریف کرواتے ہیں. تو جب ہم ان سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں تو سارے تو بھائی ڈلیور کیا نا یار, دیکھو ہم بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا پھر اب ہمیں پتہ نہیں کہ یار کون کیا کر رہا ہے. اب کوئی درمیان میں چھوڑ گیا, کسی نے کمپلیٹ کیا, کوئی پیسے بنا رہے نہیں. اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا, کانسیپٹ لائے ہم نے سکسیس مینیجرز. ہم نے کچھ فیمیلز ہائر کی, ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا کہ یہ جی یہ لاہور کا گروپ ہے. اب ان کی آپس میں کلیبوریشن بھی ہو لاہور والے لوگوں کی. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک بندہ ایک چیز میں ویک ہے تو جس چیز میں دوسرا اسٹرانگ ہے اس کے ساتھ کلیبوریٹ کرے. ٹھیک ہے, پھر آپس میں میٹ اپس کریں, ملیں جلیں, دوستیاں بنائیں. آئی اسکلز میں تو ابھی اتنے رشتے ہونے لگے. میں آپ کو آنیسٹلی ایک چیز بتاتا ہوں بڑی مزے کی. تو ابھی ہم لاسٹ ٹائم جب احمد بھائی آئے ہوئے تھے, میں نے آپ کو بتایا, تو ہم گئے یہاں پر, کچھ دوست ہیں ہمارے کام کرتے ہیں میرے ساتھ. پہلے بھی یہ بہت دفعہ ہو چکا کہ ہم کچھ دوست ملتے ہیں اپنی گیدرنگ میں کسی کام میں, ٹھیک ہے. تو ولی یوزلی ساتھ ہوتا ہے, تو کسی تعارف میں ہم نکلتے ہیں, ولی بتاتا ہے کہ ہاں میں SCBT سے ہوں. تو کہتا ہے SCBT سے ہو, میں بھی SCBT ہوں. آپ کس بیچ سے ہیں؟ میں فلاں بیچ سے ہوں. اس دن ہم گئے اور عفان لڑکا وہ کام کر رہا تھا, تو کہہ رہے میں بھی بیچ 4 سے ہوں. ولی کہتا ہے میں بیچ اس سے ہوں. پھر وہ ایک لڑکا عمر فضان ہے ہمارا, وہ کہا یار SCBT سے, میں بھی فلاں سے ہوں. میں نے کہا یار اب میری کمیونٹی میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ SCBT ایک پہچان بنتی جا رہی ہے, لوگوں کا ایک لنکیج بنتا جا رہا ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ یار میں SCBT سے ہوں, وہ کہتا ہاں میں بھی SCBT سے ہوں. کنیکٹ کرتے ہیں, ایک کمیونٹی بنا رہے ہوتے ہیں. یار دیکھو نا, ٹرسٹ ہے نا, وہ آنر فیل کرتے ہیں نا, پراؤڈ فیل کرتے ہیں یار ایک چیز کے ساتھ ہم ایسوسیٹڈ ہے. سیکنڈ میں اونرشپ دیتا ہوں کہ بھائی آئی اسکلز میں نہیں ہوں, آپ ہو. میری ٹیم کے اندر, آپ پوری آئی اسکلز کے اندر ایک کانسیپٹ آپ دیکھو گے کہ وہ اون کرے گا بچہ. وہ کہے گا تنویر ناڈلا کون ہے, میں آئی اسکلز ہوں. اسی طرح وہ برانڈ ایمبیسڈر. ہمارے پاس انرولمنٹس کہاں سے آتی ہیں, ایڈز ووڈ سے بہت کم آتی ہیں.
ورڈ آف ماؤتھ سے آتی ہے سب سے زیادہ کہ آپ نے کہا کسی کو کہ یار SEO تو بس ایک بندہ ہے تنویر ناڈلا، چپ کر کے چلے جاؤ. تو اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. اچھا اب سکسیس مینیجرس کو ہم نے ڈپیوٹ کر دیا کہ آپ ان سٹیز بیسڈ جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان پہ ایک تو نظر رکھنی ہے، پھر ہر بندے کو کال کرنی ہے. اور یہ کال ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. ایک بندہ جس نے 2023 میں ہمیں 50,000 روپے دیے تھے، آج 2 سال ہو گئے اسے، آج بھی اسے کال جاتی ہے، آج بھی اسے واٹس ایپ پہ پوچھا جاتا ہے، میسج کیا جاتا ہے، آج بھی اس کے لیے سپورٹ اویلیبل ہے، آج بھی اس کے لیے کنٹینٹ اپ ٹو ڈیٹ اویلیبل ہے، آج بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویسی ہے جیسے وہ 2 سال پہلے. اچھا جو کنٹینٹ اپڈیٹ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے رسائی میں ہے؟ وہ ہم نے 2017 والے اسٹوڈنٹ کو دے رکھا ہے فری میں. اچھا یعنی کہ وہ 2.0 کا نام سے کوئی اور الگ سے چیز نہیں ہے، آپ اسی پورٹل کے اندر سے آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ مل رہی ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ. ہم نے اس کا نام رکھا ہے الومنائے. ہم نے الومنائے میں کیا کرتے ہیں، ہم اپ ٹو ڈیٹ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلوں کو بھی دے دیا فری آف کاسٹ وداؤٹ چارجنگ اے سنگل پینی. تو کہاں ہوتا ہے بھائی دنیا میں ایسا؟ اچھا اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جو بندہ SEO کی فیلڈ میں آ رہا ہے وہ اگر اس ایکو سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے ویسے ہی، تو اس کو اپنا دماغ اتنا کھپانے ہر نئی اپڈیٹ میں بڑھنے پنگے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ 10,000 بندے کی 11,000 بندے کی کمیونٹی ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. ٹارگیٹڈ آڈینس وہ بندے ہیں جو پیسے اسپینڈ کر کے وہاں آئے ہیں، جو ہائیلی ریلیونٹ ٹو یور نیش ہیں، ان کی اسپینڈنگ پاور بھی ہے، ان کو سروسز بھی چاہیے، انہوں نے لوگوں کو ہائر بھی کرنا ہے، انہوں نے ڈفرینٹ ٹاسک بھی کروانے ہیں. تو آئی اسکلس میں بیٹھے بیٹھے لوگ 2-2 4-4 5-5 لاکھ روپے بنا رہے ہیں. میں نے یہ چیز سنی ہے پہلے بھی، صرف ود ان آئی اسکل سروسز. ایگزیکٹلی آئی اسکلز کے گروپس میں سروسز کا کنسیپٹ میں نے سنا تھا کہ یہ چیزیں یہ بیک لنکس کا، پھر یہ SEO کا، ایون لوکل SEO کا، یہ چیزیں کنٹینٹ بکتا ہے، نیشز بکتی ہیں، بیک لنکس تو اب لا تعداد جو ہے نا. تو اب ٹارگیٹ آپ کو مارکیٹ مل گئی، اس کے لیے تو آپ خود ماشاءاللہ بزنس مین ہیں. ایک لیڈ کے لیے کتنا لوگ پے کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی صحیح. دبئی میں آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو ایک لیڈ کے کم از کم 100-150-200 درہم، بلکہ علی بیٹھا یہ پیک کرے گا ہماری بات کو کہ 100-200 درہم ایک لیڈ کے آپ کو مل جاتے ہیں، صرف لیڈ کے. کنورٹ ہو رہی نہیں ہو رہی وہ آپ کی ہے. ہم نے تو 11,000 بندہ آپ کو مفت میں دے دیا بھائی. کرو پچ انہیں بات چیز کرو اپنی، آپ کی پروڈکٹ آپ بہت اچھے ہو، دو ان کو سروسز. بائر تو بیٹھے ہیں، وہ تو پیسے اسپینڈ. اب جو بندہ لیٹس سپوز $10,000-12,000 بنا رہا ہے، کیا وہ $4,000-5,000 اسپینڈ نہیں کرتا ہوگا؟ بالکل خرچے بھی تو ہوں گے نا اس کے. ایگزیکٹلی. وہ کدھر خرچ کرے گا؟ اسے جب پتا ہے کہ یہ بندہ ٹرینڈ بھی آئی اسکلز کا ہے، اور پھر ٹرسٹ فیکٹر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ٹرسٹ فیکٹر تو اتنا ہے کہ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں. میں نے بالکل اب تو میں نے ان کے کہا تھا لاسٹ ٹائم جب ایک اور سلسلہ ہوا ہے نا پچھلے دنوں، تو میں نے باسط بھائی ہیں جو میں نے کہا یار ایک گروپ الگ سے ہونا چاہیے SCBT ٹیسٹ میں ہم پلان کر رہے ہیں. اچھا ہمیں تو ہونا چاہیے، صحیح بات ہے، ایک اچھا سلسلہ بن جائے گا. اچھا سر، یہ اسکل کی بہت ساری سکسیس سٹوریز میری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں، میں نے دیکھی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ استاد ہیں، آپ کے ذہن میں ٹاپ آف دا لائن بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھی پوزیشن پہ چلا گیا ہے، یا بہت زیادہ. پاکستان میں یوزلی آپ کو چلتا ہے کہ لوگ یوٹیوبر سے ان کی کمائی پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آلٹوز میں ایک آلٹو آ جائے گی یا 2 آئی فون آ جائیں گے. تو آپ مجھے کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ آلٹو آئی فون کے علاوہ بھی اگر ڈائریکٹ ہم بات کریں ڈالرز میں یا روپیز میں؟ تو یار دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو مارکیٹ ہے نا، ہماری جو نیش ہے، یہ بڑی وولیٹائل ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ $10,000 پہ کھڑے ہیں تو 10,000 پہ ہی آپ رہیں گے. یہ بہت ہائیلی وولیٹائل ہے کہ آپ 10,000 سے 50,000 میں بھی ایک مہینے پہ جا سکتے ہیں، 8,000 پہ بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے فگر ایگزیکٹ کوٹ کرنا ہم تھوڑا سا نا اس میں گھبراتے ہیں کہ لیٹس سپوز آج میں کہہ دوں کہ ایک بچہ 10,000 بنا رہا ہے اور وہ 6 مہینے بعد جو ہے نا 5,000 پہ آیا ہو، آپ کہیں جی آپ نے تو 10,000 کہا تھا، وہ آج کے مطابق کہا تھا. تو اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کو میری سکسیس سٹوریز میں نظر آ جائے گا کہ ایک بندہ $98,000 پر منتھ. $98,000 پر منتھ، اور اس میں اس کا خرچہ ہوگا بنتا ہے. یس، اس میں اس کا خرچہ ہوگا $20,000-25,000 ہوگا اتنا، کیونکہ ظاہر بات ہے سروسز تھی. اسی طرح ایک اور بندہ مظفر گڑھ کا شعیب، میں اس کا ذکر، پہلے کا نام حافظ 22 ہے، دوسرا شعیب $70,000. جب میں نے سکسیسفل ریکارڈ کی تھی، اب شاید زیادہ ہو بلکہ لاہور شفٹ ہو گیا.
اب 70,000 میں اس کا بھی 30-35,000 مجھے لگتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو باقی آپ, اور وہ کتنا ٹائم اسپین آپ سمجھتے ہیں کتنے ٹائم میں؟ 2 سال 1.5 سال 2 سال میں 2.5 سال. گریٹ یار 7-8 سال تو ہوئے ہیں اسکلز کو شروع ہوئے. تو کتنا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں, میں سم ٹائم میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی بڑا بول نہ بول جاؤں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی اچھے ملک میں ہوتا تو میرے اسٹیچوز لگے ہوتے, وہ مجسمے نصب ہوتے. میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. نہیں ابھی بھی اسٹیچو صرف نہیں, لیکن ہائی اسکل پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کو ہم نے جہاں نکلنا تھا کھانے کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا تھا, عوام جان نہیں چھوڑتی بھائی. الحمد للہ تو وہ ماشاء اللہ سے. تو ایون سکلین مکسی ہیں, ان کے ساتھ رمضان ہے, بہت سارے میں بھول جاؤں گا تو اس لیے پھر ہاں جی کچھ نام دل والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا سانو بھول گیا تھی تسی. تو ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ, یہ کمال ان ایکسپیکٹڈ یہ اویس نواز ہے, مطلب وہ تو شاید بلین کو ٹچ کر چکا ہو. بالکل بالکل, اویس نواز بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. مجھے اس کا ولی کو آپ کا ولی نے بتایا مجھے. بالکل ولی تو ولی آپ کا دوست ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے, برانڈ ایمبیسڈر آپ کا ہے. اچھا بہت سارے لوگ, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایک تھوڑی ڈارک سائڈ بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ اون نہیں کرتے لیکن وہ اسکلز کی پروڈکٹ ہے, اور مجھے ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ یار اس کو میں ضرور بتاؤں گی آج, مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, اگر کوئی بندہ نہیں آن کر رہا تو اٹس فائن. ہو سکتا ہے ان کی اپنی مجبوری ہو, کوئی بات ہو, تو وہ بھی اتنا ارن کر رہے ہیں کہ آپ, میں ان باکس دکھا دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ وہی ہے, یہ وہ ہے جس کی آپ بات کریں کہ ونس یو آر بروکن اور آپ لمبے لمبے میسج کر رہے ہیں کہ آئی ایم اسٹرگلنگ, آئی ایم آل دس 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 دس, اور ایک ٹائم پہ آپ سینٹر آف ایکسیلنس ہیں, تو وہ الگ ہے. اچھا اس میں میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے, میں اکثر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں آئی اسکل کو اس میں کر کے کہ یار آپ آئی اسکل کو جوائن کر لیں, تو اس کے میرا ایک یہ ہوتا ہے کہ SCBT کا بیچ آنے والا جوائن کر لیے. اس میں میرا ایک یہ ہوتا ہے کہ یار جیسے کہ میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے SEO میں یا بلاگنگ میں نہیں بھی جانا اسپیسیفکلی, تو آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے, دیکھو میں نے اسٹیٹ شیئر کیے تھے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے اسٹیٹ شیئر کیے تھے. بلاگنگ آئی تھنک 45-48% لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس, باقی لوگ ڈفرینٹ چیزوں میں جاتے ہیں. سروسز میں مجھے کل ہمارے خرم بھائی ہیں اپ ورک کے ہمارے ٹرینر, وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں اپ ورک پہ میں نے خود دیکھا ہے, اور جو کیوریز آتی ہیں ان باکس پورٹ ادھر ادھر, کہتے ہیں میرے رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 2,500 سے 3,000 بندہ ہمارا ہے جو صرف اپ ورک پہ کام اچھا کر رہا ہے. گریٹ ماشاء اللہ. 2,500-3,000 بندہ اپ ورک پہ, اور 2,500-3,000 بندے کی تو سکسیس اسٹوری نہیں آئی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اب وہ کام ماشاء اللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بلاگ بنانا ہے. یعنی کہ میرے ذہن میں اس میں یہ چل رہا تھا کہ اگر آپ SEO میں بھی نہیں جاتے, آپ اس چیز میں کسی بھی چیز میں بھی اس میں نہیں بھی جاتے, تو ایک فری لانسنگ کے اندر آپ کو ایک ایسی کمیونٹی مل جاتی ہے جس میں جا کے آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس ایکسپوجر کی قیمت کوئی نہیں ہے. ٹرو. تو وہ جتنا آپ کے پاس ایکسپوجر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اتنی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتا کہ یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں. مطلب میں نے لوگوں کو دیکھا وہ بڑی نینو نش کے اوپر, یہ PBNs کے اوپر, بیک لنکس کے اوپر, اور پتہ نہیں کس ایک چھوٹی چیزوں کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور لوگ اچھا کما رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. مین بیسک ایکسپوجر وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم ایک ایسی کمیونٹی کا حصہ ہیں جہاں پر ہمیں بیسک ایکسپوجر ملا ہے, ہمیں بیسکلی اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے. تو یہ اسپیسیفک اگر آپ نے اس نیش میں نہیں جانا تو بھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ 5 بلینئرز میں بیٹھو گے تو چھٹے آپ ہو گے. ایگزیکٹلی بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی صحبت بہت میٹر کرتی ہے. اچھا سر, ابھی کچھ تھوڑا سا پرسنل ٹچ میں اس کو دوں گا. آپ کے حوالے سے چیزیں کچھ ایڈ آن کی ہیں میں نے. پہلی چیز تو آپ کی تھوڑی سی روٹین کے حوالے سے اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ اپنا سب سے زیادہ وقت آج کس چیز میں گزارتے ہیں, لرننگ میں, ارننگ میں, ریلیکسنگ میں, آپ سوچتے ہیں کہ آج آپ کیا کرتے ہیں, آپ فری ٹائم کہاں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ یار مائی لائف از ویری ہارڈ. ابھی جو دور سے بڑی آئیڈیل ہے, اور بہت سارے لوگ مجھے آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, بٹ مائی لائف از ویری ٹف. اٹس ویری ٹف. آج بھی؟ میں آج کی بات بتا رہا ہوں. اوکے. پہلے جب نہیں کماتے تھے اس وقت تو آسان تھی یار. اچھا. اب ٹف ہے. صبح اٹھتا ہوں, کچھ میٹنگ زیادہ چلتی ہیں, ویسے ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے. پھر ٹیم میٹنگز آ گئیں, پھر اپنے ذری بات ہے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, ان کی خبر گیری. پھر کچھ میری فزیکل مطلب بزنسز میں انویسٹمنٹس ہیں, ان معاملات میں ان کو دیکھنا.
زیادہ تر سپورٹ بھی, مطلب آپ یہ بھی دیکھ لو کہ آئی اسکلس کے تمام آپریشن پہ میری نظر ہوتی ہے. ٹھیک, آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہر چیز. ایون میں ہر گروپ میں, جو سٹی وائز گروپ ہوتا ہے, ہر گروپ میں ایڈ ہوں سائلنٹلی, اور میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. میں سپورٹ پہ کیوریز دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں گروپس دیکھ رہا ہوتا ہوں. واٹس ایپ, ظاہری بات ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جو جواب دیا جا سکے اس کو دیں. تو کام بزنس زیادہ معاملات آپ کہہ سکتے ہیں چلتے ہیں, اور بہت باقی کچھ پرسنل معاملات بھی ہوتے ہیں, تو ان میں بھی چیزیں ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اس میں ریلیکسنگ کا ٹائم ابھی بھی اتنا نہیں بن پا رہا. آپ ظاہر بات ہے جس اسٹیٹ پہ ہیں ابھی, آپ جس پوزیشن پہ ہیں, کم ملتا ہے. ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اتنی زیادہ ہیں. بس میں پھر یہ کوشش کرتا ہوں کہ باہر بھاگ جاتا ہوں, مطلب کہیں ٹور شور پہ نکل جاتا ہوں ملک سے باہر, کیونکہ اگر میں یہاں پہ ہوں, بالکل اگر میں یہاں پہ ہوں, اگر میں ملتان میں ہوں, پھر تو میری کوئی لائف نہیں ہے. ہاں, تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ میں پھر ہفتہ 10 دن کے لیے نا ملک سے نکل جاؤں. اچھا, کچھ ابھی ہم جو لاسٹ کویشچن ہیں کچھ ہم اس کو شارٹ کریں گے, شارٹ کے بعد ہم زیادہ شارٹ یعنی ریپڈ فائر پہ چلے جائیں گے. اوکے. اچھا, کچھ چیزیں, ایک چیز جو آپ کو اس پوری انڈسٹری میں یا فیلڈ میں اریٹیٹ کرتی ہے, آپ کہیں گے یار یہ کم سے کم نکل جائے اس سے. یار دیکھیں, میں پازیٹیو بندہ ہوں. میں جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں نا, جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. دیکھو, پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کوئی چیز. جہاں پہ پیسہ انوالو ہوگا نا, وہاں پہ اسکیمس بھی ہوں گے, وہاں پہ پرابلمز ایشوز بھی آئیں گے, وہاں پہ لوگوں کے اندر جو بدزن بھی ہوں گے. تو یہ اٹس نیچرل, اٹس پارٹ آف گیم. تو میں نہیں کہوں گا کہ یار یہ چیز بالکل نکل جائے. ہاں, پروفیشنلزم ہمیں سیکھنا چاہیے. جو ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی ہے, ایتھکس, موریلٹی, پروفیشنلزم. پروفیشنلزم کیا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ کریں, جو آپ نے کمٹ کیا ہے وہ پورا کریں, بہانے نہ بنائیں. کبھی آپ کی نانی بیمار ہو گئی, کبھی آپ کے کوئی مسئلہ ہو گیا, ان چیزوں سے جان نہ چھڑائیں, اور جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کمٹمنٹ آپ پوری کریں, اور پھر ایکسیلنس کی ٹرائی کرتے رہیں. خود کو اپ گریڈ کرنا از ویری 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 امپورٹنٹ. اگر آپ خود کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ جتنے مرضی بڑے فنکار ہیں. تو ایک چیز جو ختم ہو جائے, آئی تھنک ان پروفیشنلزم ختم ہو جائے, تو مجھے خوشی ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں ایک تھوڑا سا کنٹروورشل کویشچن ہے ابھی, لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جائے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں. پاکستان میں جتنے بھی مینٹورز ہیں جو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, آپ مطلب میں ٹاپ آف دا لائن ان میں سے آپ کا نام آتا ہے. اب کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر یہ چیزیں بھی چلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بہت سارے میمز گروپس بنے ہوئے ہیں عجیب عجیب طرح کے, جہاں پر لوگ کورسز کو منجن کا نام دیتے ہیں کہ یار یہ تو منجن سیلنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے, کچھ کہتے ہیں اسکیم ہے. میں نے یہ چیزیں, خیر میں اپنا ایک اس میں آپ کو اینڈ پہ ایڈ کروں گا کہ میں اس کے حوالے سے کیا سوچتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر رائے دیں کہ ہاں یار کورسز کس حد تک درست ہیں, کہاں پر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ نقصان کرتے ہیں, کہاں پر یہ منجن سیل ہو رہا ہے, کہاں پر یہ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں, یا ان میں فرق کیا ہے. آپ اس حوالے سے تھوڑا سا اگر. ونس اگین آئی ایم ویری آپٹیمسٹک. بہت ساری چیزوں میں آپٹیمسٹک ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, پہلی بات, آپ کو کورس کی نیڈ کیوں پڑی؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا. اب کورس آپ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ خود کو لیول اپ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہارڈ ورک سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں, آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ شارٹ کٹ ہے, یہ مجھے کوئی دم درود پڑھ کے مجھ پہ پھونکے گا اور مجھ پہ ڈالر کی برسات ہو جائے گی, کیا آپ یہ سوچ کے کر رہے تھے؟ تیسری چیز, ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیو ڈیلیجنس. آپ نے جس کے پاس آپ کورس کر رہے تھے اس کی کتنی ایک ڈیو ڈیلیجنس کی, آپ نے کتنا اس کو جاننے کی کوشش کی کہ آپ کسی کو ایز استاد, مینٹور, بڑا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ نے کتنی ایک اٹیمپٹ کی. نمبر 4, اگر ایک بندہ پڑھاتا ہے اور وہ جس چیز کا اس نے پرومس کیا تھا وہ چیز ڈلیور کرتا ہے اور پوری کرتا ہے, میرے خیال میں پاکستان میں کتنی فیسز ہوتی ہیں یار. کوئی آپ سے 25-30 ہزار روپے لے لے اور وہ اس چیز میں پیسہ بنا رہا ہے جو وہ پرومس کر رہا ہے آپ کو ڈلیور کرنے میں, اور اس نے وہ چیز ڈلیور کر بھی دی, دین واٹ, کیا پرابلم ہے؟ ہاں, آپ نے مجھ سے پیسے لے لیے کہ میں تمہیں بزنس سکھاؤں گا, اور میں نے آپ کو پیسے دیا, بھاگ گئے, وہ تو مسئلہ ہے نا یار. پھر مسئلہ وہ منجن کیا, وہ تو اسکیم ہے نا, وہ اسکیم, بالکل وہ تو فراڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ کہیں پہ جاتا ہے
اور وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ مجھے کوئی شارٹ کٹ ملے گا اور اوور نائٹ ملے گا, میں واپس آؤں گا, وہ چیز میں گھر میں آ کے فٹ کروں گا, وہ اٹریکٹ کرے گی, پھر ڈالر آنے لگ جائے گا, پیسہ آنے لگ جائے گا, پیسہ آنے لگ جائے گا. وہ پھر اس کیٹیگری میں جاتا ہے کہ جی منجن ہے, فلاں ہے, فلوں ہے. دیکھو جہاں پہ پیسہ انوالو ہوگا اسکیمز ہوں گے, دھوکہ ہوگا. سنس کورسز میں بھی پیسہ انوالو ہے نا یار, ایگزیکٹلی, فی تو ہے اس کے اندر, تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگ اس کو پھر یہ راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ ایزی منی ہے تو میں کھا پی کے بھاگ جاتا ہوں. تو وہ پھر دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا, آپ نے اکاؤنٹیبل بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ, ڈیفینیٹلی آپ کی آپ جواب بھی تو دیں گے. تو ایک تو حقوق اللہ ہو گئے, تو پھر حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, تو پھر آپ کو یو نو یو وڈ بی آنسریبل سم ویئر. تو اگین آپٹیمسٹک رہنا چاہیے, اور پاکستان میں بھی اتنی فیسز نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. یونیورسٹی سے تو بہت کم ہے, جو لوگ یونیورسٹیز میں میرے خیال میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں, اور اس میں بھی کتنی ریشو ہے جو کلیئر نہ کرو نا آپ کر لیتے ہیں. میں نے تو کوئی کورس نہیں کیا آج تک, میں نے کوئی کورس نہیں کیا آج تک. اچھا, سیلف لرننگ ہے ساری. نیور ان مائی لائف کوئی ایک سنگل کورس نہیں کیا میں نے کبھی زندگی میں, میری ساری سیلف لرننگ تھی. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میرا کوئی مینٹور ہوتا تو یہ ہوتا کہ جو چیز میں 4 سال میں کی وہ میں 2 سال میں کر لیتا. ایگزیکٹلی. اتنا سا ڈفرینس تو وہ کریٹ کر سکتا تھا. یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے 4 سال کام کرنے میں مجبور کرتا اور مجھے یہاں تک پہنچاتا. یہ آپ غلط ایکسپیکٹیشن آپ نے باندھ لی نا یار. ایسے ہی مینٹور صرف آپ کا راستہ, جو آپ کی منزل تک کا راستہ ہے نا, وہ شارٹن کرتا ہے. طے آپ نے کرنا ہے, طے آپ نے کرنا ہے. وہ آپ کو بھٹکنے سے بچاتا ہے کہ یار ملتان سے تو نے لاہور جانا ہے نا, یہ والا روٹ تو لے گا نا, یہ میں گیا ہوا ہوں اس روٹ سے, تو یہ شارٹر ہے, راستہ صاف ہے, سیف ہے, اس سے جائیں. تو آپ خود جاتے تو شاید آپ کسی اور راستے سے جاتے, بھٹک جاتے, لٹ جاتے, واپس آتے, پھر اسی راستے سے جاتے. مینٹور نے کیا کیا, آپ کو اس راستے سے بچا کے سیدھے راستے لگا دی. اتنا کر سکتا ہے وہ, اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا ہے ہی بے وقوفی, ہے ہی کم عقلی کہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیں. جسٹ اس کو ایز اے گائیڈر آپ سمجھ لیں, جو آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائے گا, ٹائم سیو کرے گا. دیٹس اٹ. اچھا, میں نے اس میں ہماری ایک آپ کو پتا سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو اس کے حوالے سے بہت زیادہ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں کورسز کے حوالے سے. خاص طور پہ ان کو مطلب کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے, ان کا تو روزی روٹی شادی ہے, مطلب صبح شام اسی چیز کے حوالے سے تنقید کے اوپر رہتے ہیں. میں ولی حسیب ہم لوگ ملے کچھ دن پہلے, تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا, میں نے حسیب کو بھی کہا, میں نے کہا یار مان لیتے ہیں کہ سارے منجن سیلر ہیں, جتنے لوگ بھی کورسز کروا رہے ہیں منجن سیلر ہیں. میں نے باقاعدہ نام لیا, میں نے کہا یہ سارے بڑے نام آپ رکھو, یہ سارے منجن سیلر ہیں. بس میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کو آج ہم منجن سیلر کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے جو پاکستان میں آ کے کیا ہے, انہوں نے پیسہ بنایا, جو بھی کیا, انہوں نے جو بھی کیا پاکستان میں, اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, تو پاکستانیوں کے پاس اپنا ایکسپوجر کیا ہے؟ یہ تو آج بھی تھمبنیل بنا کے فائیور کے اوپر $5 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے نا بڑی خوبصورت بات کی. دیکھو لوگ, اب چلے میں نام لے لیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سنی علی نے بڑے پیسے لوگوں کے ڈبوئے. ہاں جی, ڈبوئے ہوں گے, مجھے بھی بہت سارے لوگ ملے, ایون ابراڈ میں بہت سارے لوگ ملے کہ ہمارے $35,000 ڈوب گئے, ہمارے $45,000 ڈوب گئے. دیکھو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ ان فیور آف کہ لوگوں کو آپ اس بات پہ قائل کریں کہ آپ $40,000-50,000 لگوا لو اور آپ کل کو کہیں گے اچھا ڈوب گئے تو ڈوب گئے, کچھ نہیں ہوا. تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بزنس, کوئی بھی بزنس ہو, اس میں سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ 2% 5% میکسیمم. دنیا میں 10% بزنسز تھرائیو کرتے ہیں, 90% بزنسز ان دیئر فرسٹ 5 years آف آپریشنز فیل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ان فرسٹ ایئر آف دیئر آپریشنز فیل ہو جاتے ہیں. پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ دیں کہ 5% سکسیس ریٹ ہے کسی بھی بزنس کے اندر. ایگزیکٹلی 95% لوگ ناکام ہوتے ہیں. ایسے ہی جب آپ اس مائنڈ سے جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے نا, تو آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اس کے واپس آنے کتنے چانسز ہیں, وہ کہتے ہیں 5-10% ہیں, 85-90% لوگ واپس نہیں آتے. تو پھر آپ دعا کرتے ہیں, آپ ہوپ کرتے ہیں, آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار وی ول ڈو آور بیسٹ, ریسٹ از اپ ٹو اللہ. تو اسی طرح اب آئی اسکلز کا میں آپ کو ایک چمتکار بتاؤں. ایک ہم نے
प्रॉपर डेटा गैदर किया SCBT X का 10th बैच का जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, उसमें कितने लोग सक्सेसफुल, मतलब दे स्टार्टेड मेकिंग मनी, कितने % होंगे? 20-30% तक तो होंगे मेरे ख्याल में, जो जितनी तगड़ी स्पोर्ट है। 70%। 70%? ये बहुत बड़ा फिगर है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये चमत्कार है। मैं खुद बिजनेस करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ये बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा फिगर, किसी इंडस्ट्री में इतना सक्सेस रेट नहीं है। बहुत बड़ा फिगर है कि 70% लोग पैसा बनाने लग जाएं। तो भाई अगर उसके पीछे कुछ मेहनत हो रही होगी ना, एग्जैक्टली, कुछ तो हो रहा होगा यार। एग्जैक्टली कुछ मगजमारी हो रही है तो इतने ज्यादा नंबर्स हैं। और फिर पाकिस्तान का आप IQ का हिसाब लगा लो, कितने का IQ है हमारा गोरों की निस्बत, हमारे हमसायों की निस्बत, हम लोअर IQ बंदे हैं। फिर गुर्बत कितनी ज्यादा है। गुर्बत क्या करती है, इंसान को फ्रस्ट्रेट करती है। ऐसे ही प्रोडक्टिव रह नहीं जाता बंदा, प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। मुझे 2 वक्त के खाने की फिक्र हो, मैं सोचूंगा कि खाने के जाके मजदूरी करूंगा। एग्जैक्टली। मुझे बिल पे करना हो, मैं बिल पे करने के लिए जाके बाहर घूमूंगा या कुछ क्रिएटिव सोचूंगा, नहीं सोच सकता मैं। ऐसे ही। तो अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा डिलीवर हो रहा है, अच्छा अब मैं वही वापस आ रहा था कि इन्होंने अमेज़न को बता तो दिया ना पाकिस्तानियों को, यार अमेज़न भी कोई चीज़ है। एग्जैक्टली। इतना ही होता है यार। सर जी, आज़ाद भाई का और ये सनी भाई का, फिर साकिब अज़हर, यही हमारे नाम उस दिन डिस्कस हो रहे थे। हिशाम भाई यार, हाँ हिशाम भाई, खैर बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने तो चलो वो उसमें पेड कोर्सेज करवाए ही नहीं ना। मैं ये बात कर रहा था कि जिन्होंने पेड करवाए भी, हाफिज अहमद वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी मतलब ये 4-5 नाम हमारे जिक्र में आए। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये नाम हम निकाल देते हैं तो एक्चुअल में जो इनकी फील्ड है, इस फील्ड के हवाले से लोगों को तो एक्सपोजर भी नहीं था। एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि यार हम इसमें जा सकते हैं, कर सकते हैं। मैं था युगांडा में, ये बहुत जगह पे मैं ये एग्जांपल कोट कर चुका हूँ अपना वाकया। हम गए युगांडा में, युगांडा मेरे दोस्त थे वहाँ पे, साजिद। तो हम युगांडा जंगल सफारी के लिए गए। एक बड़ा खूबसूरत सा रिजॉर्ट था और जंगल के बीचों बीच। तो खैर मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी ये, मैं बात बता रहा हूँ आपको 2017 की। तो अब वहाँ पे बैठा हूँ तो साथ ही पूल था और मैं किनारे बैठा, और मतलब हाइट पे था रिजॉर्ट और नीचे मतलब पूरा जंगल था ना। और वहाँ पे जंगल कौन सा होता है, ये एनिमल्स वाला, मतलब आपके सामने शेर, चीते, हाथी, ये सारे घूम फिर रहे होते हैं। तो अब मैं उनको देख रहा हूँ तो एक खातून बच्चे को ना उठाती है और पानी में फेंक देती है, और बच्चा जो है ना हाथ पाँव मारता है, ऐसे ऐसे जो कोशिश करता है। तो मैंने दूसरी दफ़ा जब उसने किया ना, तो मैं एकदम ना उठ के उसके पास पहुंच गया। मैं क्या कर रही हो यार, यू ना किल हर, वो बेटी थी उसकी। तो हंस पड़ी ना, मुस्कुरा पड़ी, कहती है दैट्स हाउ वी टीच देम स्विमिंग। अच्छा। अब मुझे एक बात बड़ी क्लिक की, मैंने कहा यार देखो कि बच्चे को उन्हें रेस्क्यू नहीं किया, उसने बच्चे को डाल दिया। अब बच्चे के अंदर एक इंस्टिंक्ट है ना कि वो खुद अपने बचाव की कोशिश करेगा। उसी दौरान अब आपको बताऊं, वैसे ये एक टॉपिक अलग हो गया, गोरों में 90% स्विमर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से होते हैं। वाह। कि उनके पेरेंट्स उनको बचपन में पानी के अंदर फेंक देते हैं। हमारे यहाँ 10% होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हम अवॉइड करते हैं उस बात को। तो आपके मेंटोर ने और कुछ नहीं किया होगा, आपको उठा के पानी के अंदर तो फेंका होगा। एग्जैक्टली। आपने हाथ पाँव मारे, आपने कोशिश की, तैरना सीख गए। जब आप तैरना सीख गए, आपने कहा मेंटोर क्या था, मैं बड़ा फनकार था। ऐसे ही है, मुझे सब कुछ अपने से आता था। ऐसे ही होता है, बिल्कुल यही चीज़ बनती है। अच्छा सर जी, मैं भी थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आपके दोस्तों में, हमारे दोस्तों में भी हैं, तो कंटेंट में हम इन हैं ऑलरेडी। आप क्या समझते हैं, कंटेंट, जब हम कंटेंट की फील्ड में आते हैं तो ऑडियंस के नंबर्स मैटर करते हैं या क्वालिटी मैटर करती है? कुछ स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग हों आपके साथ वो ज़्यादा बेहतर है, या मिलियंस और M और K और ये चीज़ें लगी हों ज़्यादा मैटर करती हैं? अच्छा, इसमें ना मैं आपको 2 इंसिडेंट सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़े बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, और नंबर्स लेना आसान भी नहीं होता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है, आप किस तरह का काम करना चाहते हो। या तो आप एंटरटेनमेंट स्टफ कर सकते हो, जिसमें आप कैट वॉक करके दिखाओ, आप चल के दिखाओ, उसमें फिर आपकी ऑडियंस वैसी होगी, ठीक है, नंबर्स भी जल्दी बनेंगे। नंबर्स भी जल्दी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं। वो लोग ज़्यादा हैं।
اچھا اب میں آپ کو اب چند سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک کال آتی ہے, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, اور میں ہنٹ اس لیے نہیں دے رہا کہ کہیں وہ مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا بندہ. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا تنویر بھائی وی گونا اسٹارٹ سم کورسز. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کریں. اب میں یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کرتا اوبیسلی, کیونکہ میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, میں خود وہ کرتا ہوں. تو اب ان کے ساتھ ایک بھائی چاہ رہا تھا, تو میں نے ان کا ٹھیک ہے. اب ان کے ہم پہنچ گئے, اور وہاں پہ ایک اور سمجھ لیں ایک سینئر, ایک دوست, ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی وہاں موجود تھی, جن کے اس وقت 4-5 ملین فالوورز ہوں گے. اچھا ہاں. اب ہم نے دونوں نے بیٹھ کے اپنا گیان بانٹا, اور آڈینس سے جو ہے نا لائیو گئے, اور ہم کوئی گھنٹے 1.5 کا سیشن کیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کورس میں کتنی انرولمنٹس آئی ہوں گی؟ 5 ملین کی آڈینس ہے, گھنٹے کا سیشن ہے. 5 ملین کی آڈینس, کورس میرے خیال میں ہلکا پھلکا کورس بھی ہوگا تو بھی مطلب 2-3 ہزار بندہ تو کہیں نہیں گیا. 12 لوگ آئے تھے. ہیں 12 لوگ؟ اب میں آپ کو یہ امپورٹنس بتا رہا ہوں ٹارگیٹ آڈینس کی. ٹارگیٹ آڈینس اس لیے میٹر کرتی ہے. میرے فالوورز کتنے ہیں؟ ہارڈلی کوئی 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ ہوں گے, میں نے کبھی دیکھے نہیں. ویسے 3 لاکھ کروڑ بڑا 243 تو میرے خیال میں ہے ابھی آپ کے ایک پروفائل کے اوپر. میں نے نہیں دیکھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اسمال, کتنی اسمال آڈینس ہے نا, شاید ان کا 2% اتنا ہی بننے کی. اب میری آپ دیکھ لو کہ الحمدللہ 10-12 ہزار انرولمنٹس ٹوٹل ہوئی ہیں, ود فیو آپ کہہ سکتے ہو کہ فالوورس. ایک اور ایگزامپل, آپ انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ریسنٹلی ایک اسٹوری پبلش ہوتی ہے ایک حافظ صاحب کی, آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ میرے دوست ہیں, چلے میں نام لے دیتا ہوں, عفان نے, میرا بھائی ہے, انہوں نے ویڈیو ڈالی ملینس, بھابھی نازش نے ویڈیو ڈالی ملینس, میں نے ڈالی کوئی 1 ملین میری ویڈیو میں بھی آ گیا. گریٹ ماشاء اللہ. اب وہ ایک پورا ایک شعبہ ہے نا. اب اس میں کیا ہے کہ جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے وہ ریلیٹ کر رہے تھے نا کہ یہ ہم میں سے ہے لڑکا, ایگزیکٹلی اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی ان کو ایک ڈھارس موٹیویشن اور ساری. اس میں سے ہمیں کیوریز کتنی آئی ہوں گی. اچھا انہیں دنوں میں کوئی پلان نہیں تھا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کوئی پلان نہیں تھا, کوئی کتنی کیوریز آئی ہوں گی؟ کیوریز تو اس میں میرے خیال میں تو انرولمنٹس بھی بہت ہوں گی جو کنورٹ ہوئی ہوں گی, لیکن کیوریز تو میرے خیال میں اس میں ہزاروں میں ہوں گی, کیونکہ مدارس 1.25 لاکھ ہمارا واٹس ایپ چوک کر گیا تھا. اچھا یہ آپ مینیج کہاں پہ کرتے ہیں پھر؟ مطلب 1.25 لاکھ بندہ کیسے؟ واٹس ایپ پہ ٹیم وی آنسرڈ ایچ اینڈ ایوری پرسن, یو نو. گریٹ. ہمارے سیلس کا بھی اپنا ایک فنڈ ہے نا پورا. 1.25 لاکھ, اور اس آڈینس میں سے کنورٹ کتنے ہوئے ہوں گے؟ اس میں زیادہ کنورژن ہوگی, ہارڈلی 20-25. اچھا, اور اس میں سے ہمیں زیادہ چیزیں کیا ملی؟ گالیاں. اوے تم لوگ تو پیسے لیتے ہو, یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ ایک خاتون کا وائس میسج مجھے ٹیم نے بھیجا, وہ کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو, تمہارا دماغ کام نہیں کرتا, 55,000 فیس, اس میں تمہارے گھر کا پورا مہینے کا راشن چلتا ہے, تمہاری سینسز نہیں ہے, یار عقل کے اندھے ہو تم لوگ. تو یہ فرق ہوتا ہے ٹارگیٹ آڈینس کا. اچھا سر جی, پاکستان میں نا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں لوگوں کو, لوگ انویسٹمنٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, ٹارگیٹ آڈینس تبھی کہہ رہا ہوں نا یار کہ آپ کی ریلیونٹ آڈینس ہے تو وہ کتنی امپورٹنٹ سمجھے گی. بالکل. سیکنڈ ایگزامپل, ڈاکٹر عفان میڈیکل, ایک پریسٹیجیس آپ کہہ سکتے ہو کانٹینٹ ہے. بالکل. اب بھابھی نے کیا لانچ, نریش بھائی نازش, اینڈ بلاسٹ ہوا. کیوں؟ ٹارگیٹ آڈینس. بھابھی کانٹینٹ اس چیز پہ بناتی ہیں, عفان اس چیز پہ کانٹینٹ بناتا ہے, تو ریلیونٹ آڈینس تھی. ایگزیکٹلی. بلاسٹ ہوا, اور ان کے پاس مجھے تو پتا ہے نا کہ آرڈرز فلفل کرنے کے بھی معاملات بڑے مشکل ہو گئے تھے, ڈسپائٹ آف ہیونگ بگ ٹیم. ٹارگیٹ آڈینس. سو نمبرس اوبیسلی میٹر کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, آپ نے ایک سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کر رکھا ہے, دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. اور 2 میں نے آپ کو ریئل ورلڈ ایگزامپل دے کے یہ بات سمجھائی ہے. تو اسی طرح آپ ان کو ٹارگیٹ کرو, ان کو اپروچ کرو جن کی اسپینڈنگ پار ہے, جو آپ کے بزنس کو سمجھتے ہیں, جو آپ کے بزنس سے ریلیونٹ ہیں. ورنہ زیادہ تو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں نا کہ بھائی پیسے, اب اس بیچارے کو نہ پتا ہے کرتے کیا ہیں, نہ پتا ہے کنٹینٹ کتنا ہے, سپورٹ کیا ہوتی ہے, اس کو کیا پتا ہے کورس ہے یار, کورس ہے. ہاں, ان کو 5-10 ویڈیوز ہوں گی, منہ پہ ماریں گے, پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. ان کا مائنڈ سیٹ
کیوں؟ کیونکہ باقیوں نے مائنڈ سیٹ ان کا یہ بنا رکھا ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ یار 50 بندے کی ٹیم ہے, سیل سے سٹارٹ ہوتی ہے کہانی, یوتھ سمٹ پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ہم کتنا کیئر کرتے ہیں, کتنے ریسورسز جو ہے نا اس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب شاید اس کو مینیج کرنا ہی کتنا ایک مشکل کام ہوتا ہو, تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی, کچھ ریپڈ فائر ہے, ایس ای او یا فری لانسنگ؟ ایس سی او, فری لانسنگ. ایس سی او تو مطلب سروسز یا بلاگنگ؟ ہاں یوں ایسے یہاں پوچھ سکتے ہیں. بوتھ بوتھ اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو بوتھ. بلاگنگ اوبیسلی, بلاگنگ میں تھوڑا فریڈم ہوتا ہے آپ کے پاس, لانگ ٹرم میں ویسے بھی چل جاتی ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. صبح کا وقت یا رات کا؟ یوزلی لوگ کہتے ہیں نا فری لانسر رات کو جاتے کام کرتے ہیں. صبح کا, ارلی مارننگ. کتاب یا یوٹیوب؟ یوٹیوب. ٹھیک ہے. اور اچھا کچھ اس میں کویشچن بھی ہیں یہاں کے علاوہ. ٹھیک ہے. آخری بار کب روئے تھے؟ انٹرسٹنگ یار پتہ نہیں یاد, پتہ نہیں. ایک اسکل جو آپ چاہتے ہیں کہ سب سیکھیں؟ کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا؟ کوئی بھی نہیں, الحمدللہ. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اوور ریٹڈ چیز؟ ہائپ جو بن جاتی ہے نا, لیٹس سپوز ریلیشن شپس کی, میاں بیوی کی چیزوں کو بڑا آئیڈیلائز کر کے گھر میں ایک دوسرے سے جو ہے نا مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ چیزوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. فیک جو چیزوں کو, فیک چاہے جینین بھی ہو, لیکن دونوں پرسپیکٹیوز آنے چاہیے نا, پلس بھی مائنس بھی. ایگزیکٹلی. پلس آتا ہے جو لوگوں کو اینگزائٹی میں ون سائڈڈ چیزیں آتی ہیں. بلاگنگ میں سب سے بڑی غلط فہمی جو ایکسپلور کی آپ نے؟ کہ یہ کوئک منی ہے. ایگزیکٹلی. اگر گوگل بند ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بے روزگار ہو جائیں گے. اوہ پاکستان یا بیرون ملک؟ ٹف ون. اونیسٹ بولنا ہے کہ ایموشنز کے ساتھ جانا ہے؟ نہیں, آپ آنیسٹ بتائیں گے کیونکہ اس سے پاکستان از ناٹ سم تھنگ ٹو لیو, آئی مین خاص طور پہ ابھی جو سرکمسٹانسز بن چکے ہیں. باہر بہتر ہے. کافی یا چائے؟ کافی. اچھا اپنے بارے میں ایک جھوٹ بتائیں, ہم پکڑیں گے. جھوٹ بتاؤں؟ میں بہت پراؤڈی ہوں. یہ تو ہم نے فوراً پکڑ لینا تھا. آپ میرے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ میرا آپ سے بہت مطلب پرانا, میں تو آپ کا فالوور ہوں بہت پرانا, تو لیکن وہ نہیں ہے. سر ہم آپ کے فین ہیں. سر آپ کی محبت ہے, آپ شرمندہ کر رہے ہیں. اچھا کامیابی کا فارمولا ایک جملے میں؟ سیلف بلیف اینڈ کنسسٹنسی. گریٹ. اینڈ گڈ انٹینشنس. ڈیفینیٹلی. کوئی ایسی چیز جو آپ کو غصہ دلاتی ہے؟ وین پیپل ڈونٹ اسٹک ٹو وٹ دے سے, یہ چیز تھوڑی فرسٹریٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایلون مسک یا اسٹیو جابس؟ ایلون مسک. ایک لائن میں زندگی کی تعریف آپ کے نظر میں؟ یار لائف از بیوٹیفل, پیاری ہے. آپٹیمسٹک پرسنالٹی کے حساب سے بہترین جواب دیا ہے آپ نے. خدا نہ خواستہ اگر آج دوبارہ سے زیرو سے شروعات کرنی پڑتی ہیں تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ میں سب سے پہلے ریسرچ کروں گا کہ کون سی فیلڈ اس وقت ان ہے اور کون سی فیلڈ فلرش کر رہی ہے, اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں نے ابراڈ موو کرنا ہے تو پھر میں اکارڈنگلی چوز کروں گا اپنے لیے فیلڈ. اگر میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور آن لائن کمانا ہے پھر اس کے لیے میں ڈفرینٹ فیلڈ چوز کروں گا. اگر مجھے جاب کرنی ہے تو اس کے لیے پھر میں ڈفرینٹ فیلڈ چوز کروں گا. یہ تینوں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اکارڈنگلی میں اپنے آپ کو پلان کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں کیا کرتا کہ میں ریسرچ کرتا پہلے, مطلب میں بالکل بلینک ہوں نا, یہی ہے نا جی کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں. نالج آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم زیرو پہ آ جاتے ہیں کسی بھی سرکمسٹانس کی وجہ سے, بائی چانس. جیسے کووڈ آ گیا تھا, بہت سارے بزنس بڑے بڑے چلتے چلتے ٹھپ ہو گئے, اب دوبارہ سے اسٹارٹ لینا ہے. نالج یہی کروں گا جو میں کرتا ہوں, یہی کریں گے, یہی کروں گا. ایس سی او بلاگنگ سے اسٹارٹ لیں گے. اس پرسپیکٹیو میں تو یہی کروں. پرفیکٹ. اسی کو تھوڑا مولڈ کر سکتا ہوں. لیٹ سپوز کہ ہم ایس سی او سے اے ای او کی طرف آ جاؤں, آنسر انجن آپٹیمائزیشن کی طرف, اے آئی کے بڑھتے ہوئے رجحان. یار میں ٹیکنالوجی لونگ بندہ ہوں, ٹھیک ہے. پیسوں کو آپ ایک طرف رکھ دینا, مجھے ٹیکنالوجی پسند ہے, مجھے نئی. اچھا ایک اور آپ ایک نا میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہوں آپ کی آڈینس. جی جی.
اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹیکنالوجی لونگ یا ٹیکنالوجی امبریسنگ پرسن ہیں یا نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ نے. جی آج میں ٹیسٹ دے دیتا ہوں ان کو. جی ابھی اپنے موبائل میں جا کے دیکھو اور ایپس میں جاؤ اور وہاں پہ دیکھو کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی ایپس کو اپڈیٹ کب کیا تھا. اگر تو آپ مینولی جا کے ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو آپ اڈیپٹرز ہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے. اگر آپ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی چیز اپڈیٹ کر کے آپ کو انوائے کرتی ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فیس بک نے اپنا یو آئی بہت چینج کیا تھا, اور ہم ہر دفعہ کہتے ہیں یار کیا کر دیا یار, برباد کر دیا اس نے یار, یہ تو بہت گندا ہو گیا. تو یہ انوائنگ اگر آپ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ ٹیکنالوجی لونگ پرسن نہیں ہے. میں نے ٹیسٹ دے دیا. اچھا مزے کی بات ہے, اس ٹیسٹ کے اوپر میں تو بڑا پورا اترتا ہوں, میں بلا وجہ چیک کرتا رہتا ہوں اپڈیٹس نکال کے, بس بلا وجہ, بس دیکھ لو یار کوئی آئی تو نہیں ہے, اب یہ دیکھ لو میرا ٹیسٹ کامیاب ہوا کہ فیل ہوا. پرفیکٹ. نہیں یہ تو بہترین رہ گیا بالکل. اچھا ایک چیز لازمی آنے پہ بتا دیں, اگر کوئی بندہ ڈائریکٹلی آپ سے سیکھنا چاہے, میرے خیال میں یوزلی ابھی تو آپ کی پوری ٹیم ہے آگے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ سر سے ہم نے مینٹورشپ چاہیے ہمیں, یار 1-to-1 تو بڑا مشکل ہوتا ہے. 1-to-1 کنسلٹیشن کی طرف سے کنسلٹیشن میں دیتا ہوں. ہاں جی, وہ ہماری سائٹ ہے portal.iskills.com پہ, وہاں پہ ایک پراپر فارم ہے, وہاں سے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ کیلنڈر سلیکٹ کرتا ہے اور 1-to-1 سیشن بک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1-to-1 سیشن وہاں پر ہو سکتا ہے, وہاں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ سے پراپرلی سیکھنا چاہے کام کے حوالے سے, تو اس کا کوئی دن ہوتے ہیں, منتھ ہوتے ہیں, ٹائم ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار اسپیسیفک ہوتا ہے, کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, مطلب ایک بندہ آ کے پراپر اگر بیچ میں آنا چاہ رہا ہے کوئی بندہ, ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایوری 6 منتھ ہمارا ایک بیچ لانچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ 9-10 مہینے چلتا ہے ویسے بائی دا وے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ سمپلی آپ iskills.com پہ جائیں, وہاں پہ انرول ناؤ کا بٹن ہوگا, اس پہ آپ فارم فل کریں, آٹومیٹکلی آپ کی فی سبمٹ ہوگی, آٹومیٹکلی آپ کی انرولمنٹ ہوگی, آپ کو ای میل آئے گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آٹومیٹڈ. اس میں کوئی ریکوائرمنٹس کے اتنا پڑا ہوا ہو بندہ, اتنا اس نے کیا ہوا ہو؟ یار اس میں 2 چیزیں کہتا ہوں کہ انگلش آتی ہو اور دماغ کام کرتا ہو, 2 چیزیں ہیں تو بس کافی ہے. دونوں ہی مشکل ہیں ویسے آج کل پاکستان میں. مشکل کا ٹاسک بتا دیا آپ نے. سر بہت شکریہ, بہت زیادہ انسائٹ فل. میرے پاس بہت سارے کویسچن ہیں ابھی میرے پاس, آپ کے لیے میرے پاس ابھی اتنا بنک پڑا ہے, لیکن میرے خیال میں کافی لمبی ہو چکی ہے. I really enjoyed this. سر تھینک یو ویری مچ, کیونکہ بہت مزہ آیا, کیونکہ اس میں ہم نے آڈینس کے لیے بہت کچھ نکالا, آپ کے فینس کے لیے بھی بہت کچھ نکالا ہے ہم نے, تو اس کو انشاءاللہ اچھے سے یوٹیلائز کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.